سلطان محمد فاتح کی وفات کے بعد ان کا بیٹا بایزید ثانی تخت نشین تھا۔ بایزید اب کافی بوڑھا ہو چکا تھا اور اس کی صحت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی، اس لیے وہ ریاستی امور کی دیکھ بھال نہیں کر سکتا تھا، جس کی وجہ سے دارالحکومت میں آئے روز یہ مسئلہ زیر بحث رہتا تھا کہ سلطان بایزید کی وفات کے بعد اگلا عثمانی سلطان کون ہوگا۔ سلطان بایزید ثانی کے 3 بیٹے تھے جو کہ اس کے بعد تخت نشین ہو سکتے تھے۔ سلطان کا پہلا بڑا بیٹا شہزادہ احمد اماسیہ کا گورنر تھا، دوسرا بیٹا کرکوک ٹیکے کا، جبکہ اس کا سب سے چھوٹا بیٹا شہزادہ سلیم طرابزون کا گورنر تھا۔ سلطان بایزید کے تمام مصاحبین نے سلطان کو یہ مشورہ دیا کہ وہ اپنے بڑے بیٹے شہزادہ احمد کو اپنے بعد تخت کا وارث منتخب کر لے، کیونکہ شہزادہ احمد اپنے والد کی طرح ایک نرم مزاج شخص تھا اور اسی لیے زیادہ وزراء اس شہزادے کے حامی تھے، یہاں تک کہ وزیر اعظم ہاد علی پاشا جو کہ سلطان کے بعد عثمانی سلطنت کا دوسرا طاقتور ترین فرد تھا، وہ بھی شہزادہ احمد کو تخت پر دیکھنا چاہتا تھا۔ دوسری طرف سلطان بایزید بھی اپنے اس بڑے بیٹے شہزادہ احمد سے بے حد پیار کرتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ شہزادہ احمد ان کے بعد سلطان بنے، لیکن عثمانی اسٹیبلشمنٹ یعنی کہ ینیچری فوج جس نے سلطان محمد فاتح کے دور میں بے شمار فتوحات حاصل کی اور انہوں نے کئی ایک جنگوں میں اپنی بہادری کے جوہر دکھائے، وہ اب سلطان بایزید کے امن کے زمانے سے تنگ آ چکے تھے، کیونکہ سلطان فاتح کی وفات کے بعد ان کا بیٹا بایزید تخت نشین ہوا تھا اور اس کے دور میں نہ تو کوئی بڑی جنگ ہوئی اور نہ ہی کوئی بڑی فتح ہوئی، اور اب چونکہ خود عثمانی سلطان اور اس کے وزراء شہزادہ احمد کے طرفدار تھے اور اسے تخت پر دیکھنا چاہتے تھے، تو یہ کسی طرح بھی ینیچری فوج کو قابل قبول نہیں تھا، کیونکہ وہ بھی اپنے باپ کی طرح انتہائی نرم مزاج کا مالک تھا۔ اس کے برعکس عثمانی فوج کی نظریں سب سے چھوٹے شہزادے سلیم پر تھیں، وہ چاہتے تھے کہ شہزادہ سلیم کی بیعت کر کے اسے سلطان بنایا جائے، کیونکہ اس میں اپنے دادا سلطان فاتح کی طرح جنگ و جدل کی تمام صفات پائی جاتی تھیں۔ عثمانی وزیر اور پاشا ایک سخت اور جنگجو سلطان کو تخت پر نہیں دیکھنا چاہتے تھے، کیونکہ اس کے مقابلے میں ایک نرم مزاج سلطان کو وہ اپنے فیصلوں پر آسانی کے ساتھ قائل کر سکتے تھے، اس لیے وہ شہزادہ سلیم کو سلطان بایزید کے بعد تخت نشین ہوتا نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ شہزادہ سلیم اس وقت طرابزون جو کہ عثمانی سلطنت کی مشرقی سرحدوں کا آخری حصہ تھا وہاں کا گورنر تھا، اور یہاں عثمانیوں کی ہمسایہ سلطنت آق قیونلو تھی جو کہ ایک سنی سلطنت تھی، لیکن 1501 عیسوی میں اس کے ایک فوجی افسر شاہ اسماعیل نے بغاوت کرتے ہوئے آق قیونلو سلطنت کا خاتمہ کرتے ہوئے اس نے شیعت پر مبنی صفی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اقتدار حاصل کرنے کے بعد اس نے پوری سلطنت میں شیعت کو رائج کیا اور سنیوں کے خلاف اس نے جبر کی پالیسی کو اپنایا۔ اہل سنت پر ہونے والے مظالم کی خبریں شہزادہ سلیم تک پہنچ رہی تھیں اور اس کے جاسوس تبریز میں شاہ اسماعیل کے ہاتھوں ہونے والے مظالم کا قریب سے مشاہدہ کر چکے تھے۔ اس دوران بے شمار اہل سنت مظلوموں نے نئے عثمانی سلطان بایزید کو خط لکھے کہ وہ شاہ اسماعیل صفی کے خلاف ان کی مدد کریں، تاہم سلطان بایزید اپنے ریاسی وقار اور بڑھاپے کی وجہ سے صورتحال کی نوعیت کو سمجھنے سے بالکل قاصر تھا اور اس نے شاہ اسماعیل کے ساتھ اپنے اچھے تعلقات جاری رکھے۔ دوسری جانب شہزادہ سلیم جو کہ ان واقعات کو قریب سے دیکھ رہا تھا، اس نے اپنے والد کو تنبیہ کی کہ وہ مظلوم سنیوں کی مدد کریں، لیکن اسے اپنے والد کی جانب سے کوئی مثبت جواب نہ ملا، جس پر شہزادہ سلیم نے ارزنجان کے علاقے پر حملہ کرتے ہوئے اس نے یہاں سے شاہ اسماعیل کے سپاہیوں کو نکال باہر کرتے ہوئے اس نے یہاں پر قبضہ کر لیا۔ اس پر شاہ اسماعیل نے سلطان بایزید کو خط لکھا اور بتایا کہ آپ کے بیٹے نے آپ کے حکم کے بغیر میرے علاقے پر حملہ کرتے ہوئے میری چند زمینوں کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ جب قسطنطنیہ میں سلطان بایزید کو شہزادہ سلیم کے اس حملے کی خبر ملی تو وہ اس پر سخت برہم ہوئے۔ انہوں نے فوراً ایک قاصد اپنے بیٹے سلیم کے پاس بھیجا اور اسے حکم دیا کہ وہ ارزنجان کے علاقے کو فوراً خالی کرتے ہوئے اسے صفیوں کو واپس کر دے، جس پر شہزادہ سلیم نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے والد کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے یہ علاقہ خالی کر دیا۔ شہزادہ سلیم کی اس حرکت پر ان وزراء کو جو کہ سلیم کو تخت نشین ہوتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے تھے، انہیں موقع مل گیا اور انہوں نے سلطان کے کان بھرنا شروع کر دیے کہ جو شہزادہ آپ کے حکم کے بغیر آپ کی ہمسائی ریاست پر حملہ کر چکا ہے وہ تخت کے لائق نہیں، جس کے بعد سلطان بایزید نے اپنے سب سے بڑے بیٹے شہزادہ احمد کو
اپنے بعد تخت کا وارث منتخب کر لیا۔ جب شہزادے سلیم کو صورتحال کا علم ہوا تو اس نے تخت حاصل کرنے کے لیے تیاریاں شروع کر دیں۔ اسے اس بات کا بخوبی پتہ تھا کہ وہ اپنے والد کے ہوتے ہوئے سلطان نہیں بن سکتا، اور خاص کر اس کے دادا سلطان محمد فاتح نے بھائیوں کے قتل کا جو قانون بنایا تھا، اس کے مطابق جو بھی شہزادہ سلطان بنے گا وہ اپنے بھائیوں کو سب سے پہلے قتل کرے گا، اس لیے اسے تخت حاصل کرنے کے سوا کوئی اور چارہ نظر نہ آیا۔ دوسری جانب شہزادے احمد نے بولو شہر میں موجود اپنے بھتیجے اور شہزادے سلیم کے بیٹے سلیمان کو برطرف کرتے ہوئے اسے کریمیا میں کیف شہر کا سنجق بے تعینات کر دیا۔ سلیم اپنے بڑے بھائی اور ولی عہد کے اس فعل سے سخت برہم ہوا، جس پر اس نے سپاہیوں کو جمع کیا اور وہ یہاں سے سفر کرتا ہوا کریمیا میں کیف شہر جا پہنچا۔ یہاں پر اس نے اپنے سسر خانے کریمیا سے فوجی مدد حاصل کی اور شہزادہ سلیم پیش قدمی کرتا ہوا مارچ 1511 عیسوی میں استنبول کی جانب روانہ ہوا۔ اس دوران جبکہ شہزادہ سلیم اپنے والد کے حکم کے بغیر پیش قدمی کر رہا تھا تو ادھر اناطولیہ میں اس کے بڑے بھائی شہزادہ کرکوت نے بھی اپنے والد کے حکم کے بغیر پیش قدمی شروع کر دی تھی۔ اس نے اپنے والد سلطان بایزید سے منیسا کی حکمرانی کا مطالبہ کیا تھا، جس پر سلطان نے انکار کر دیا تھا، جس کے بعد وہ اپنی فوج کے ساتھ پیش قدمی کرتا ہوا منیسا جا پہنچا۔ اس دوران شہزادہ احمد نے جو کہ ولی عہد تھا، اس نے اپنے والد سے دونوں بھائیوں شہزادہ سلیم اور کرکوت کو روکنے کے لیے جنگ کی اجازت چاہی، جس پر سلطان بایزید ثانی نے اسے سختی سے ڈانٹا اور اس نے بھائیوں کے درمیان جنگ ہونے سے روک دیا۔ ادھر عثمانی سلطنت میں جبکہ سلطان ابھی زندہ تھے کہ تخت کی خاطر جنگیں شروع ہونے والی تھیں، تو موقع غنیمت سمجھتے ہوئے صفوی سلطنت کے حامی قزلباش ترکمانوں نے جب دیکھا کہ شہزادے آپس میں لڑنے کے لیے بالکل تیار ہیں تو انہیں لگا کہ سلطان بایزید کا انتقال ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے اب عثمانی شہزادے تخت کی خاطر ایک دوسرے سے جنگ لڑنے والے ہیں۔ انہوں نے شہزادوں کے اندرونی انتشار سے فائدہ اٹھاتے ہوئے شاہکولو نامی ایک اہل تشیع نے بغاوت کا جھنڈا بلند کیا۔ ان باغیوں کا مقصد اناطولیہ پر قبضہ کر کے اسے شاہ اسماعیل کے حوالے کرنا اور اناطولیہ کو شیعہ قزلباش ترکوں کی حکومت میں لے جانا تھا۔ شہزادہ سلیم نے جس خطرے کے بارے میں اپنے والد سلطان بایزید کو برسوں پہلے خبردار کیا تھا، وہ قزلباش شیعہ تھے، اور آخر کار یہ سچ ثابت ہوا کہ شہزادہ سلیم کے خدشات بالکل درست تھے۔ یہ باغی جلد قتل و غارت گیری کرتے ہوئے اناطولیہ کے مشہور شہر کوتاہیہ جا پہنچے، جہاں پر اناطولیہ کے بیلر بے کاراگوز پاشا نے ان باغیوں کو روکنے کا فیصلہ کیا، لیکن انہیں اس جنگ میں شکست ہوئی اور قزلباش ترکوں نے انہیں پھانسی دے کر انہیں شہید کر دیا۔ اپنے بیلر بے کی شہادت اور قزلباش ترکوں کی بغاوت کی خبر سننے کے بعد سلطان نے اپنے وزیر ہادم علی پاشا کو ایک فوج دے کر اناطولیہ میں ان باغیوں کو کچلنے کے لیے روانہ کیا، اور سلطان نے اناطولیہ میں موجود شہزادہ احمد کو وزیر اعظم کے ساتھ مل کر اس جنگ میں شامل ہونے کا بھی حکم دیا۔ دیری اثنا قزلباش باغی ترکوں کو جب معلوم ہوا کہ سلطان بایزید تو بھی زندہ ہے اور عثمانی فوج استنبول سے انہیں کچلنے کے لیے روانہ ہو چکی ہے، تو ان باغیوں کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے، کیونکہ وہ اس خانہ جنگی سے فائدہ اٹھانے کی امید رکھتے تھے جو ان کے خیال میں سلطان بایزید کی موت کے بعد پھوٹ چکی تھی۔ ادھر ادرنے میں شہزادہ سلیم کی فوج کے ساتھ موجودگی سے سلطان بایزید سخت برہم ہوئے اور وہ اپنی فوج کے ساتھ ادرنے کی جانب روانہ ہوئے۔ جلد ادرنے شہر کے باہر عثمانی سلطان بایزید اور ان کے سب سے چھوٹے بیٹے شہزادہ سلیم کی فوج آمنے سامنے تھی۔ دونوں کے درمیان خونریز جنگ ہوئی، جس میں شہزادہ سلیم کو شکست ہوئی اور وہ بڑی مشکل سے اس جنگ میں زندہ بچنے میں کامیاب ہوا۔ اس پہلی شکست کے بعد شہزادہ سلیم واپس کریمیا کی طرف بھاگ نکلا، جہاں اس کا سسر فرما روا تھا، اور جہاں سے اس نے پھر نئے سرے سے اپنی فوج کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ ادھر اناطولیہ میں وزیر اعظم علی پاشا ولی عہد شہزادہ احمد کی فوج کے ساتھ متحد ہو چکا تھا، اور یہاں عثمانی فوج اور قزلباش ترکمان باغیوں کے درمیان سیواس کے علاقے میں جنگ ہوئی۔ قزلباش باغیوں کو شکست ہوئی، لیکن اس جنگ میں عثمانی وزیر علی پاشا شہید ہو گئے۔ جب سلطان بایزید کو اپنے وزیر کے شہید ہونے کی خبر ملی تو ان کی صحت مزید خراب ہو گئی، جس کی وجہ سے درباریوں نے ان کے بڑے بیٹے اور ولی عہد شہزادہ احمد کو استنبول آنے کی دعوت دی۔
جب یہ خبر ینیچری تک پہنچی کہ شہزادہ احمد تخت نشینی کے لیے استنبول آ رہا ہے تو انہوں نے بغاوت کرتے ہوئے لوٹ مار مچانا شروع کر دی، کیونکہ شہزادہ احمد فوج میں انتہائی غیر مقبول تھا۔ اپنے نرم رویے کی وجہ سے ینیچری اسے پسند نہیں کرتی تھی، جبکہ سلیم جو کہ ایک جنگجو طبیعت کا مالک تھا وہ چاہتے تھے کہ شہزادہ سلیم ہی تخت نشین ہو، اور اسی وجہ سے شہزادہ احمد استنبول نہ پہنچ سکا۔ اس کے استنبول نہ پہنچنے کی دوسری بڑی وجہ اناطولیہ میں قزلباش ترکمانوں کی ایک اور بڑی بغاوت تھی، جو کہ پہلی بغاوت کے چند ہی سال کے بعد کھڑی ہو گئی تھی۔ نور علی نامی ایک قزلباش نے تقریباً 20,000 علوی ترکمانوں کو جمع کر کے عثمانیوں کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا تھا، اور انہوں نے سریام، سیواس اور اماسیہ کے آس پاس کے علاقوں کو شاہ اسماعیل صفوی کی حکومت سے اس کی وابستگی کا اعلان کیا، اور انہوں نے یہاں کے ارد گرد کے علاقوں کو خوب لوٹا۔ جب اس بغاوت کی خبر اناطولیہ میں شہزادہ احمد کو ہوئی تو انہوں نے اپنے وزیر سنان پاشا کو اس کے مقابلے کے لیے روانہ کیا۔ اماسیہ کے قریب دونوں کے درمیان گھمسان کی جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں عثمانی وزیر سنان پاشا بڑی مشکل سے جان بچا کر زندہ بھاگنے میں کامیاب ہوا، اور یوں ایک بار پھر قزلباش ترکوں نے اناطولیہ کو اپنے پاؤں تلے رون ڈالا۔ اس دوران شہزادہ احمد کی نااہلی کھل کر فوج اور وزیروں کے سامنے ظاہر ہو چکی تھی۔ ادھر یورپ میں شہزادہ سلیم کریمیا سے ایک تازہ دم فوج کے ساتھ استنبول جا پہنچا۔ سلطان بایزید نے ینیچری کے ایک دستے کو اپنی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت دی اور ان سے پوچھا کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ آپ ضعیف العمر اور کمزور ہیں، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ سلیم تخت نشین ہو۔ سلطان بایزید نے جب دیکھا کہ فوج ان کے قابو سے باہر ہو چکی ہے تو انہوں نے اعلان کیا کہ میں اپنے بیٹے سلیم کے حق میں تخت سلطنت سے دستبردار ہوتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو ایک خوشحال عہد حکومت عطا فرمائے۔ سلطان بایزید کی شدید خواہش تھی کہ وہ اپنی زندگی کے بقیہ ایام ایشیائے کوچک میں گزارے جہاں پر ان کی پیدائش ہوئی تھی، لیکن موت نے ان کی یہ خواہش پوری نہ ہونے دی، اور قسطنطنیہ سے روانہ ہونے کے ٹھیک 3 دن بعد ان کی وفات ہو گئی۔ جس وقت شہزادہ سلیم نے اپنے والد بایزید کو تخت سے اتار کر سلطنت کو اپنے ہاتھ میں لیا تھا، اس وقت وہ 47 سال کی پختہ عمر کو پہنچ چکا تھا، اور اس کی فوجی اور انتظامی قابلیت پوری طرح مسلم ہو چکی تھی۔ انہوں نے نہ صرف 8 سال حکومت کی، لیکن اس قلیل مدت میں سلطنت عثمانیہ کی وسعت کو دگنا کر دیا۔ سلطان سلیم نے یورپین مقبوضات میں کوئی اضافہ نہیں کیا، بلکہ ایشیا میں دیار بکر، کردستان، شام، مصر اور عرب کا ایک بڑا حصہ جس میں حریمین شریفین بھی شامل تھے فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ سلطان سلیم کی طبیعت حد درجہ اشتعال پذیر تھی، اور جو لوگ اس کی رائے سے ذرا بھی اختلاف کرنے کی جرت کرتے تو ان کو فوراً قتل کر دیا جاتا۔ اس کے مختصر عہد حکومت میں 7 وزیر اعظم اس کے حکم سے قتل ہوئے، اور اس کے علاوہ متعدد فوجی اور ملکی عہدیداروں کو بھی اس کی ناخوشی کی پاداش میں اپنی جانوں سے ہاتھ دھونا پڑا۔ جو لوگ وزیر اعظم کے عہدے پر مقرر کیے جاتے تھے ان کو اپنے انجام کا اس قدر یقین ہوتا کہ وہ اس ہلاکت آفرین ذمہ داری کو قبول کرنے سے پہلے ایک وصیت نامہ لکھ کر چھوڑ جاتے تھے، اور اکثر ان کی پیش بینی صحیح ثابت ہوتی تھی۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ ایک روز وزیر اعظم پیری پاشا نے سلطان سلیم سے عرض کیا کہ اے میرے بادشاہ، میں جانتا ہوں کہ جلد یا بدیر تجھے اس وفادار غلام کو قتل کرنے کا کوئی نہ کوئی ہیلا مل جائے گا، لہٰذا میری درخواست ہے کہ قتل سے پہلے مجھے تھوڑی مہلت عطا فرما تاکہ میں اس دنیا سے متعلق اپنے کاروبار کا انتظام کر لوں اور تیرے حکم سے دوسری دنیا میں جانے کے لیے تیار ہو جاؤں۔ اس میں سلطان سلیم نے اس کی اس درخواست پر ہنس کر کہا کہ میں کچھ دنوں سے تیرے قتل کی نسبت غور کر رہا تھا، لیکن فی الحال تیرا کوئی جانشین مجھے نظر نہیں آتا، ورنہ تیری یہ درخواست میں خوشی سے منظور کر لیتا۔ لیکن ناظرین، سلطان سلیم کی یہ سختی جو عموماً ظلم سے تعبیر کی جاتی ہے ایک خاص اصول کے ماتحت تھی۔ وہ جو بھی کرتے سلطنت کے لیے کرتے۔ سلطان دیکھ چکے تھے کہ ان کے باپ کے نرم رویے نے حکومت کے تمام شعبوں میں بدنظمی پیدا کر دی تھی۔ فوج میں خود سری آ گئی تھی، وزراء اپنے فرائض کو بھولے ہوئے تھے، اور ان تمام حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے سختی ناگزیر تھی، اور بعض اوقات سزا کی شدت جرم کی شدت سے بڑھ جاتی تھی۔ تاہم اس سخت گیری کا عام اثر نہایت مفید ثابت ہوا، اور وہ تمام خرابیاں دور ہونے لگیں جو حکومت کی بنیاد کو کمزور کرنے کے لیے کافی تھیں۔
ottoman امپائر کی گزشتہ ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ کیسے شہزادے سلیم نے اپنے باپ کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے انہیں تخت سے دستبردار ہونے پر مجبور کر دیا تھا، اور سلطان بایزید نے بھی سلیم کے حق میں تخت کو خیرآباد کہتے ہوئے اقتدار اپنے بیٹے کو سپرد کر دیا تھا۔ اب سلطان سلیم سلطنت عثمانیہ کے 9ویں سلطان کے طور پر تخت نشین ہو چکے تھے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سلطان سلیم اول کے دور حکومت کے ابتدائی چند سالوں کی تاریخ جانیں گے، جہاں انہوں نے اپنے دادا سلطان فاتح کے بنائے ہوئے قانون پر عمل کرتے ہوئے اپنے 2 بھائیوں اور 10 بھتیجوں کو مار ڈالا تھا۔ سلطان سلیم کے تخت نشین ہونے کے 20 دن بعد ان کے والد یعنی کہ سابق عثمانی سلطان بایزید نے اپنے بیٹے اور موجودہ سلطان سے ڈیموٹیکا جانے کی اجازت طلب کی، جہاں ان کی پیدائش ہوئی تھی، جس پر سلطان سلیم کے حکم پر کیپیکولو 10 سے 2 قطاروں میں سلطان بایزید کو رخصت کرنے کے لیے کھڑے تھے۔ سلطان سلیم نے اپنے والد کے گھوڑے کی لگام پکڑ کر پیدل انہیں دارالحکومت استنبول سے رخصت کیا، جس پر سابق عثمانی سلطان بایزید نے اپنے بیٹے سلیم کو دعائیں دیں۔ سلطان سلیم نے اپنے والد بایزید کا ہاتھ چوم کر انہیں رخصت کر دیا، لیکن اس سے پہلے کہ سلطان بایزید ڈیموٹیکا پہنچتے کہ استنبول سے روانہ ہونے کے چند دن بعد جنوب مشرق میں ایک گاؤں کے قریب ان کی طبیعت زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے ان کی وفات ہو گئی۔ جس وقت سلطان سلیم تخت نشین ہوئے تھے تو ان کے دونوں بڑے بھائی کرکوت اور احمد ایشیائے کوچک یعنی کہ اناطولیہ کے 2 صوبوں کے حاکم تھے۔ ان دونوں بھائیوں اور بھتیجوں سمیت کل 9 شہزادے تھے۔ سلطان سلیم اپنے ان بھتیجوں اور بھائیوں سے بالکل بھی مطمئن نہیں تھے، کیونکہ کسی بھی وقت کوئی بھی عثمانی شہزادہ ان کے خلاف بغاوت کر سکتا تھا۔ سلطان سلیم کے اپنے بھائیوں کے بارے میں جو خدشات تھے وہ بالکل صحیح ثابت ہوئے، کیونکہ اس دوران شہزادے احمد جو کہ سلطان سلیم کا بڑا بھائی تھا، اس نے اماسیہ میں بھائی کے خلاف بغاوت شروع کر دی، اور اس نے اپنے بھائی کو خط لکھتے ہوئے کہا کہ رومیلیا کا علاقہ تمہارا جبکہ اناطولیہ کا علاقہ میرا ہوا۔ اس بغاوت کے اعلان کے بعد شہزادے احمد نے اپنے بڑے بیٹے علاؤ الدین کو ایک فوج دے کر بورسا شہر کی طرف پیشقدمی کرنے کا حکم دیا، جبکہ وہ خود اناطولیہ کے دیگر سرداروں سے بیعت لینے میں مصروف ہو گیا۔ شہزادے احمد کو کونیا میں کرمانیوں کی جانب سے مکمل حمایت حاصل تھی، اور اس کے علاوہ بنو منتشا نے بھی شہزادے کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے اس کے پاس چند رضاکار بھیج دیے تھے۔ ادھر جب علاؤ الدین فوج کے ساتھ بورسا شہر پہنچا تو اس نے سلطان سلیم کے مقرر کردہ پاشا کو پھانسی دیتے ہوئے شہر پر قبضہ کر لیا۔ جب بورسا شہر کے چھن جانے کی خبر سلطان سلیم تک پہنچی تو انہوں نے بغاوت کو کچلنے کے لیے سخت ترین اقدامات کیے۔ انہوں نے جس قدر ممکن ہو سکتا تھا یورپ کی افواج کو جلد از جلد دارالحکومت استنبول میں جمع ہونے کا حکم دیا، اور جب فوج استنبول میں جمع ہو گئی تو سلطان سلیم نے اپنے بڑے بیٹے شہزادے سلیمان کو ضلعی گورنر کے طور پر چھوڑتے ہوئے اس نے 70,000 کی فوج کے ساتھ وہ استنبول سے روانہ ہوئے۔ جب بورسا شہر میں علاؤ الدین کو اپنے چچا یعنی کہ سلطان سلیم کی آمد کی خبر ملی تو وہ اپنے چند بھروسے کے ساتھیوں کے ساتھ چپکے سے بورسا شہر چھوڑ کر فرار ہو گیا، اور جب سلطان سلیم اپنے لشکر کے ساتھ انقرہ پہنچے تو احمد وہاں سے بھاگ نکلا، اور اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو شاہ اسماعیل کے پاس مدد حاصل کرنے کے لیے روانہ کیا۔ سلطان سلیم نے اپنے بڑے بھائی شہزادے احمد کو اماسیہ کی گورنری سے برطرف کرتے ہوئے اس کی جگہ مصطفیٰ بے کو اماسیہ کا گورنر مقرر کر دیا تھا۔ سلطان سلیم نے اگرچہ بورسا شہر کو دوبارہ واپس حاصل کر لیا تھا، لیکن اس کی فوج کے بعض افسر شہزادے احمد سے جا ملے اور جنگ پھر شروع ہو گئی۔ ابتدا میں شہزادے احمد کو چند معمولی فتوحات حاصل ہوئیں، لیکن بالآخر اسے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنا پڑا، اور اس کے بعد اس نے اپنے 5 بھتیجوں کو جو کہ بورسا کے بعض امراء کے گھروں میں چھپے ہوئے تھے گرفتار کر کے انہیں مروا ڈالا۔ یہ شہزادے اس کے مرحوم بھائیوں شہنشاہ شاہ عالم اور محمود جو کہ سلطان بایزید کی زندگی میں ہی وفات پا چکا تھا کی اولاد تھے۔ شہزادے کرکوت جو کہ اس وقت ساروخان میں خاموشی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اس نے اب تک اپنے بھائی کے خلاف بغاوت نہیں کی تھی، لیکن جب ان شہزادوں کے قتل کی خبریں اس تک پہنچی تو وہ سمجھ گیا کہ اس کی بھی باری ضرور آئے گی،
اس لیے وہ بھی اب اپنی جان کی حفاظت کا سامان کرنے لگا اور اس نے عثمانی اسٹیبلشمنٹ یعنی کہ ینیچری کو اپنا طرفدار بنانے کی کوشش شروع کر دی۔ سلطان سلیم نے شہزادے کرکوت کو احکامات جاری کیے کہ وہ اپنے پاس موجود فوج کو ختم کر دے، جس پر شہزادے کرکوت نے سلیم کی اطاعت کرتے ہوئے اسے یقین دہانی کروائی کہ وہ اپنے بھائی کے خلاف کوئی ایسا اقدام نہیں کرے گا جس سے بغاوت کا اندیشہ ہو۔ لیکن پس پردہ شہزادہ کرکوت جنگ کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ سلطان سلیم کو شبہ تھا کہ اس کا یہ بھائی بھی بڑے بھائی کی طرح اس کے خلاف بغاوت کرے گا، اور اس یقین دہانی کے لیے اس نے ایک چال چلی۔ سلطان سلیم نے اپنے ماتحت کئی ایک پاشاؤں کو حکم دیا کہ وہ شہزادہ کرکوت کو خفیہ خط لکھیں، جس کا متن کچھ اس طرح ہو کہ وہ موجودہ سلطان سے ناخوش ہیں اور وہ کرکوت کو تخت پر دیکھنا چاہتے ہیں، اور ان تمام پاشاؤں نے شہزادہ کرکوت کو اپنی حمایت کا یقین بھی دلایا، جس پر شہزادہ کرکوت نے ان تمام پاشاؤں کو مثبت جوابات دیے۔ اب سلطان سلیم کو یقین ہو گیا تھا کہ اس کا یہ بھائی بھی اس کے خلاف بغاوت کرے گا۔ چنانچہ ایک روز سلطان سلیم انتہائی خاموشی کے ساتھ شکار کا بہانہ کر کے 10,000 سواروں کے ساتھ کرکوت کی حکومت میں داخل ہوئے اور اسے گرفتار کرنا چاہا، لیکن کرکوت بھاگا اور جلد پکڑ لیا گیا۔ سلطان سلیم نے سنان نامی ایک افسر کو اس کے پاس یہ پیغام دے کر بھیجا کہ مرنے کے لیے فوراً تیار ہو جاؤ۔ رات کا وقت تھا اور کرکوت سو رہا تھا۔ سنان نے اس کو بیدار کر کے سلطان سلیم کا حکم سنایا۔ کرکوت نے صرف 1 گھنٹے کی مہلت مانگی۔ اس فرصت میں اس نے اپنی بے کسی کی موت پر ایک طویل خط اپنے بھائی سلیم کے نام لکھا، جس میں اس کی بے رحمی کی شکایت کی۔ اس کے بعد اس نے اپنی گردن جلاد کے حوالے کر دی۔ سلطان سلیم نے جب یہ خط پڑھا، جو کہ حقیقتاً ایک نہایت دردناک مرثیہ تھا، تو سلطان سلیم بہت روئے اور انہیں اس قدر صدمہ ہوا کہ 3 روز تک خود بھی ماتم کرتے رہے اور تمام سلطنت کو بھی ماتم کا حکم دیا۔ جن ترکمانوں نے کرکوت کے چھپنے کی جگہ کا پتہ بتایا، وہ اب انعام کے لیے سلطان سلیم کے حضور حاضر ہوئے، جس پر سلطان نے ان سب کو قتل کرا دیا۔ یوں 12 مارچ 1513 عیسوی کو سلطان سلیم نے اپنے پہلے باغی بھائی کی بغاوت کو ختم کرتے ہوئے اپنے تخت کو کسی حد تک مضبوط کر لیا تھا، اور اب شہزادے احمد کے علاوہ تخت کا دعویدار کوئی نہیں بچا تھا۔ دوسری جانب شہزادے احمد نے صفیوں اور مملوکوں سے فوجی مدد حاصل کر لی تھی۔ اس دوران سلطان سلیم نے وہی چال چلی جو اس نے اپنے دوسرے بھائی شہزادے کرکوت کے ساتھ چلی تھی۔ اس نے اپنے بادشاہوں کو خفیہ طور پر شہزادے احمد کے ساتھ خط و کتابت کا حکم دیا، جس میں باغی شہزادے کو تخت نشین ہونے کی دعوت اور اسے پوری حمایت کا یقین دلایا گیا، یہاں تک کہ ان پاشاؤں نے شہزادے احمد کو اس حد تک یقین دلایا کہ اگر میدان جنگ میں دونوں بھائیوں کی جنگ ہو تو وہ سلطان سلیم کو گرفتار کر کے شہزادے احمد کو تخت نشین کر دیں گے۔ یوں ان خطوط کی وجہ سے شہزادے احمد نے یقین کر لیا کہ اب اسے تخت حاصل کرنے کے لیے صرف ایک آخری جنگ لڑنی ہوگی۔ اس نے فوراً ایک فوج اپنی کمان میں اماسیہ میں جمع کی اور وہ اماسیہ شہر سے روانہ ہوا۔ اس نے سب سے پہلے توسی میں موجود عثمانی پادشاہ محمد کے ساتھ جنگ لڑی۔ محمد کے پاس فوج کم ہونے کی وجہ سے اسے پسپا ہونا پڑا اور وہ اپنی بچی کچی فوج کے ساتھ انقرہ واپس چلا گیا، اور اس نے سلطان کو خط لکھا کہ شہزادے احمد نے بغاوت کرتے ہوئے اسے توسیہ شہر سے نکال دیا ہے۔ یوں اس ابتدائی فتح کی وجہ سے شہزادے احمد کے پاس سپاہیوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا، اور وہ اپنی 30,000 کی فوج کے ساتھ پہلے توسیہ اور پھر انقرہ شہر کو فتح کرتا ہوا 4 اپریل کو شہزادے احمد بورسا شہر کی سمت روانہ ہوا۔ تقریباً 11 دن کی مسلسل پیش قدمی کے بعد مارچ کے آخر میں دونوں بھائیوں کی فوجیں یعنی شہر کے میدان میں آمنے سامنے ہوئیں۔ یہاں میدان جنگ میں شہزادے احمد نے اندازہ لگایا کہ سلطان سلیم کی جانب سے نہ تو کوئی بغاوت ہوئی ہے اور نہ ہی فوج اس کے لشکر میں آ کر شامل ہوئی ہے، جس پر اسے معلوم ہو گیا کہ اسے بھیجے گئے تمام خطوط جعلی تھے، اور یہ کہ وہ اب ایک ایسی جنگ میں داخل ہو گیا ہے جس میں اب واپسی ناممکن ہے۔ دونوں بھائیوں کے درمیان گمسان کی جنگ ہوئی۔ جنگ کی ابتدا میں شہزادے احمد کو کامیابی حاصل ہوئی، لیکن سلطان سلیم نے ابھی اپنا آخری پتہ نہیں کھیلا تھا۔ ہوا دراصل کچھ یوں تھا کہ سلطان سلیم نے جنگ شروع ہونے سے پہلے کریمیا کے گھڑسواروں کا ایک دستہ پہاڑ کی عقب میں گھات لگانے کے لیے چھپایا ہوا تھا۔ جب جنگ اپنے زوروں پر تھی اور سلطان سلیم کی فوج پسپائی اختیار کرتے ہوئے اپنے کیمپ کی طرف جا پہنچی تھی،
تو شہزادے احمد کی فوج اس کا تعاقب کرتے ہوئے اپنے مرکز سے کافی دور آ گئی تھی، جس پر سلطان سلیم نے اپنے ان گھڑسواروں کو حملے کا حکم دیا اور ان گھڑسواروں نے برق رفتاری کے ساتھ باغی شہزادے کی فوج کے عقب پر حملہ کر دیا۔ یہاں شہزادے احمد کو احساس ہوا کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے، لیکن اب واپسی کے تمام راستے بند ہو چکے تھے۔ سلطان سلیم کی فوج نے چاروں اطراف سے شہزادے احمد کی فوج کو گھیر لیا تھا اور یوں یہ فوج محصور ہو کر رہ گئی تھی۔ شہزادے احمد نے صورتحال کو بھانپتے ہوئے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اس پسپائی کے دوران اس کا گھوڑا لڑکھڑا کر زمین پر گر گیا اور بنو ذو القدر کے سردار احمد پاشا نے فوراً آگے بڑھ کر باغی شہزادے کو گرفتار کر لیا۔ شہزادے احمد نے پکڑے جانے کے بعد اپنے بھائی سلطان سلیم سے ملنے کی خواہش ظاہر کی، لیکن اسے اس کی اجازت نہ دی گئی اور اس کا گلا گھونٹ کر اسے مار دیا گیا۔ مرنے سے پہلے اس نے اپنی انگوٹھی اتار کر اپنے بھائی سلیم کو بطور یادگار کے دے دی، اور جب اس کی لاش سلطان سلیم کے خیمے میں لائی گئی تو سلطان اپنے اس بھائی کی موت پر بے حد روئے اور انہوں نے بورسا میں اپنے بھائی کو باقی عثمانی خاندان کے ساتھ دفن کر دیا۔ شہزادے احمد کے بچ جانے والے 4 بیٹوں میں سے 2 مصر اور باقی 2 صفی سلطنت کی سرزمین میں فرار ہو گئے تھے، اور یوں سلطان سلیم اول نے اپنی حکومت کی ابتدائی چند سالوں میں خانہ جنگی کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا تھا، جس کے بعد اب اس کی نظریں یورپ کی بجائے ایشیا پر تھیں۔ انشاءاللہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں سلطان سلیم اور صفی سلطنت کے حکمران شاہ اسماعیل صفی کے درمیان ہونے والی خونریز جنگ چالدران کا بھی ذکر کریں گے، جس میں فتح کے بعد سلطان سلیم نے صفیوں کی طاقت کو توڑ دیا تھا۔ آٹومن امپائر سیریز کی گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے سلطان سلیم کی بھائیوں کے ساتھ ہونے والی خانہ جنگی کا ذکر کیا تھا۔ تخت کی جنگ کے بعد اب عثمانیوں کے خلاف مشرق وسطی سے صفی شیعوں کا ایک نیا فتنہ کھڑا ہو گیا تھا، جسے ختم کرنے کے لیے سلطان سلیم نے چالدران کے مقام پر خون ریز جنگ لڑی۔ اس جنگ میں فتح کسے ملی اور جنگ سے پہلے ینیچری فوج نے سلطان سلیم کا حکم ماننے سے کیوں انکار کیا تھا؟ 1476 عیسوی میں سلطان محمد فاتح کے ہاتھوں آؤٹ لک بیلی کے جنگ میں آق قیونلو کے سلطان اوزون حسن کو زبردست شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور یہ شکست آق قیونلو قبیلے کے خاتمے کا ایک بہت بڑا سبب تھی۔ عثمانیوں کے ہاتھوں اس شکست نے اسے اندرونی بغاوتوں میں مبتلا کر دیا تھا، جس کی وجہ سے یہ قبیلہ کمزور ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ 1501 عیسوی میں صفی خاندان کے رکن اسماعیل نے تبریز پر متعدد ترکمان قبائل کی حمایت کے ساتھ اس نے خود کو شاہ قرار دیتے ہوئے بغاوت کھڑی کر دی، اور 1503 عیسوی میں اس نے آق قیونلو کے آخری سلطان مراد کے ساتھ جنگ لڑتے ہوئے اسے شکست دی، اور یوں آق قیونلو قبیلے کا خاتمہ ہو گیا، جس کے بعد ان علاقوں پر شاہ اسماعیل نے صفی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ شاہ اسماعیل صفی اور اس کے خاندان کا تعلق اسلام کی شیعہ شاخ سے تھا۔ اقتدار میں آنے کے بعد اس نے سب سے پہلے بنو ذو القدر، جو کہ عثمانی سلطنت کا ایک باج گزار ترک قبیلہ تھا، اس پر 1507 عیسوی میں اس نے حملہ کیا، جس کے جواب میں اس وقت کے عثمانی سلطان بایزید دوم کے بیٹے شہزادے سلیم نے صفی علاقے پر حملہ کرتے ہوئے جوابی کارروائی کی، جبکہ سلطان بایزید نے اپنا ایک سفیر مشرق میں محمد شوبانی کے پاس بھیجا اور اس سے درخواست کی کہ وہ مشرق سے شاہ اسماعیل کی سلطنت پر حملہ کریں۔ بعد ازاں 1510 عیسوی میں وسیع ایشیا کے حکمران محمد شیبانی نے شاہ اسماعیل کے علاقے پر حملہ کیا، لیکن مرو کے مقام پر شاہ اسماعیل نے ایک خون ریز جنگ کے بعد محمد شیبانی کو شکست دیتے ہوئے اسے قتل کر دیا تھا، اور پھر شاہ اسماعیل نے 1511 عیسوی میں اناطولیہ میں عثمانی سلطان کے خلاف بغاوت کروا دی تھی، جو کہ شاکول نامی بغاوت کے نام سے تاریخ میں جانی جاتی ہے۔ اس بغاوت کو سلطان کے ایک وزیر احمد نے ختم کیا تھا۔ پھر جب سلطان بایزید کی وفات کے بعد شہزادے سلیم تخت نشین ہوا تو اسے اپنے بھائیوں کی جانب سے بغاوتوں کا سامنا کرنا پڑا، اور ان تمام بغاوتوں کی شاہ اسماعیل نے نہ صرف مدد کی بلکہ اس نے شہزادے احمد کی حمایت کرتے ہوئے فوجی مدد بھی کی۔ لیکن جب سلطان سلیم نے ان تمام بغاوتوں کو کچلتے ہوئے وہ تخت سلطنت کی طرف سے مطمئن ہو چکے تو اس کے بعد سلطان ایشیائے کوچک سے یورپ واپس روانہ ہوئے۔ یورپ کی مختلف حکومتوں سے صلح ناموں کی تجدید کر کے سلطان نے اپنی سلطنت کے مغربی حصے کو ہر طرح کے بیرونی خطرات سے محفوظ کر لیا تھا، جس کے بعد وہ مشرق کی جانب متوجہ ہوئے۔
ایران کے تخت پر اس وقت شاہ اسماعیل صفوی تخت نشین تھا۔ جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ اس نے چند سال قبل عراق، عرب، خراسان اور دیار بکر پر قبضہ کر لیا تھا، اور 916 ہجری بمطابق 1510 عیسوی میں فارس اور آذربائیجان بھی سلطنت ایران میں شامل کر لیے گئے، جو خلیج فارس سے بحر کاسپین اور فرات سے دریائے آمو تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس طرح ایران کی سرحد سلطنت عثمانیہ کی سرحد سے مل گئی تھی۔ اتفاق یہ کہ دونوں سلطنتوں کے فرما روا بھی شجاعت، عظمت اور ملک گیری کی ہوس میں ایک دوسرے کے ہم اثر تھے۔ ایسی صورت میں دونوں کے درمیان جنگ ناگزیر تھی۔ جنگ کے متعدد اسباب موجود تھے۔ سب سے بڑا سبب مذہب کا اختلاف تھا۔ شاہ اسماعیل ایک غالی شیعہ اور سلیم ایک متشدد سنی تھا۔ سلطنت عثمانیہ کے ایشیائی مقبوضات میں شیعوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ شاہ اسماعیل کے کارندے اناطولیہ میں شیعت کی تبلیغ کرتے پھرتے تھے، اور وہ اندر ہی اندر عثمانی سلطان کے خلاف لوگوں کو ابھارتے رہتے تھے۔ سلطان سلیم شیعت کے سخت دشمن تھے اور اسے سلطنت کے لیے ایک بہت بڑا فتنہ خیال کرتے تھے۔ وہ دیکھ چکے تھے کہ ان کی تخت نشینی سے ایک ہی سال قبل شاہ اسماعیل کے ایوان میں سے شاکولی نامی ایک شخص نے کس طرح شیعت کی تبلیغ کر کے اس نے اناطولیہ میں لوگوں کو بغاوت پر آمادہ کیا، اور اس فتنے کو ختم کرنے میں کس قدر دشواری پیش آئی تھی۔ چنانچہ جب سلطان کو اس قسم کا خطرہ پھر محسوس ہوا تو انہوں نے اپنی سلطنت سے شیعت کا استحصال کر دینا چاہا، اور سلطان سلیم نے جاسوسوں کے ذریعے سے سلطنت کے تمام شیعوں کی مردم شماری کروائی، اور ان کی تعداد 70,000 نکلی۔ پھر ایک روز اچانک سلطان نے ان میں سے 40,000 کو ختم کر دیا، اور باقی کے 30,000 کو، جن میں عورتیں اور بچے شامل تھے، انہیں قید میں ڈال دیا۔ اس واقعے سے تمام ایران میں ایک آگ سی لگ گئی، لیکن سلطان سلیم کی قوت اور طاقت کے مقابلے میں اس وقت شاہ اسماعیل کو جوابی کارروائی کرنے کی جرأت نہ ہو سکی۔ بہرحال ایران اور سلطنت عثمانیہ کی جنگ کا یہی ایک سبب نہ تھا۔ اس قتل عام سے قبل بھی دونوں سلطنتوں کے تعلقات کشیدہ ہو چکے تھے، یعنی شاہ اسماعیل سلطان بایزید ثانی کے عہد سے ہی چھوٹی چھوٹی لڑائیاں لڑ چکا تھا، لیکن سب سے بڑا سبب جس نے سلطان سلیم کو صفوی سلطنت پر حملہ کرنے پر آمادہ کیا تھا، اور جس نے سب سے زیادہ سلطان کو اشتعال دلوایا تھا، وہ یہ تھا کہ شاہ اسماعیل نے عثمانی مرحوم شہزادے احمد کے بیٹے شہزادے مراد کو پناہ دیتے ہوئے اس کی اعلانیہ مدد کی۔ اس نے نہ صرف فوجی مدد کی بلکہ اس نے سلطان سلیم کو تخت سے اتار کر مراد کو اس کی جگہ بٹھانے کے لیے اس نے فوجیں جمع کرنا شروع کر دیں۔ جب سلطان سلیم کو اس کی خبر ملی تو انہوں نے ایران پر حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور انہوں نے ایک خط شاہ اسماعیل کو بھیجتے ہوئے اسے میدان جنگ میں مقابلے کی دعوت دی۔ چنانچہ جنگی تیاریوں کے بعد سلطان سلیم استنبول میں مشہور صحابی رسول حضرت ابو ایوب انصاری کی قبر پر حاضر ہوئے، اور یہاں انہوں نے غریبوں میں خیرات تقسیم کرنے کے بعد انہوں نے استنبول کے تمام انتظامات اپنے بیٹے شہزادے سلیمان کو دیتے ہوئے وہ اناطولیہ کی جانب روانہ ہوئے، جہاں عثمانی فوجیں یعنی شہر کے میدان میں جمع ہوئیں۔ سلطان سلیم 23 صفر 920 ہجری بمطابق 20 اپریل 1514 عیسوی کو 1,40,000 کی فوج اور 300 توپوں کے ساتھ ایران کے پائے تخت تبریز کی طرف روانہ ہوئے۔ یعنی شہر سے روانہ ہونے کے بعد سلطان سلیم نے کونیا میں مولانا جلال الدین رومی کی قبر پر حاضری دی، اور پھر انہوں نے تبریز کا رخ کیا۔ یہاں سے تبریز کا فاصلہ 1000 میل سے زیادہ تھا۔ یہ راستہ پہاڑی تھا اور درمیان میں کوئی سڑک بھی نہ تھی۔ سب سے بڑی دشواری سامان رسد کی فراہمی کی تھی۔ جب سلطان سلیم ایران کی سرحد پر پہنچے تو شاہ اسماعیل نے بجائے مقابلہ کرنے کے تمام علاقے ویران کرا دیے، اور وہ خود پائے تخت کی طرف لوٹ گیا۔ اس سے سلطان سلیم کی مشکلات اور بڑھ گئی تھیں۔ رسد کے ملنے میں سخت دشواری پیش آنے لگی۔ فوج میں جو اپنے طویل سفر سے بالکل خستہ حال اور کمزور ہو چکی تھی، اس میں بے دلی کے آثار نمایاں ہونے لگے، اور اس نے آگے بڑھنے میں سستی دکھائی۔ لیکن سلطان سلیم کی مستقل مزاجی بدستور قائم رہی، اور باوجود اس کے رسد کی فراہمی روز بروز دشوار ہوتی جا رہی تھی، اس کے قدم نہ رکے۔ بالآخر فوج نے اعلانیہ طور پر آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ سلطان سلیم کے لیے یہ موقع نہایت نازک تھا، مگر ان کی غیر معمولی شجاعت نے فوج کو قابو سے باہر نہ ہونے دیا، اور دلیری کے ساتھ ان کے سامنے سلطان نے ایک پرزور تقریر کی، جس میں انہوں نے کہا کہ کیا اس طرح تم اپنے سلطان کی خدمت کرتے ہو؟
کیا تمہارا عہد وفا مخص زبانی تھا؟ جو لوگ واپس جانا چاہتے ہیں وہ فوج سے علیحدہ ہو جائیں اور چلے جائیں، لیکن میں نے تو اتنی دور کا سفر اس لیے نہیں کیا کہ یہاں سے واپس لوٹ جاؤں۔ تم میں سے جو بزدل ہیں وہ فوراً ان بہادروں سے علیحدہ ہو جائیں جنہوں نے تیغ زنی اور جسم و روح کے ساتھ ہماری مہم کے لیے اپنی جانیں وقف کر دی ہیں۔ یہ کہہ کر سلطان نے دستہ قائم کر کے فوج کو آگے بڑھنے کا حکم دیا، اور کسی ایک سپاہی کو بھی جرأت نہ ہوئی کہ اپنا دستہ چھوڑ کر علیحدہ ہو جائے۔ یوں عثمانی فوج سخت ترین مشکلات کے باوجود پیش قدمی کرتے ہوئے تبریز جا پہنچی۔ جب عثمانی فوج تبریز کے قریب پہنچی تو شاہ اسماعیل کو مجبوراً مقابلے کے لیے نکلنا پڑا۔ دونوں فوجیں 2 رجب 920 ہجری بمطابق 24 اگست 1514 عیسوی کو وادی چالدران میں صف آرا ہوئیں۔ ترک لشکر کی تعداد جس نے 1200 میل کی سخت دشوار گزار راہ صرف 126 روز کی قلیل مدت میں طے کی تھی، اب 1,40,000 سے کم ہو کر 1,20,000 رہ چکی تھی، جس میں سے 80,000 سوار تھے۔ ایرانی فوج کی مجموعی تعداد 80,000 تھی اور یہ سب کے سب سوار تھے اور اپنی شجاعت اور سپاہ گیری کے لحاظ سے نہایت ممتاز بھی تھے۔ عثمانی فوج بالکل خستہ حال تھی، برخلاف اس کے کہ ایرانی سوار تازہ دم تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے شاہ اسماعیل کے سالاروں نے اسے مشورہ دیا تھا کہ رات کے وقت عثمانی فوج پر حملہ کیا جائے تاکہ رات کے اندھیرے کی وجہ سے عثمانی فوج اپنی توپوں کا استعمال نہ کر سکے، لیکن شاہ اسماعیل نے اس طرح کی جنگ لڑنے سے انکار کر دیا تھا۔ جنگ کی ابتدا سلطان سلیم کی جانب سے ہوئی۔ سلطان سلیم کے حکم پر فوج کے درمیان میں موجود جنیچری سپاہی میدان جنگ میں اترے۔ ان پیدل سپاہیوں کے پاس دشمن کو منتشر کرنے کے لیے بارودی رائفلز تھیں۔ ان کے مقابلے کے لیے شاہ اسماعیل خود اپنے گھڑسواروں کے دستے کے ساتھ میدان جنگ میں اترا۔ اس نے جنیچری کے شدید حملے کے باوجود انہیں پسپا ہونے پر مجبور کر دیا تھا، جس کے بعد اب عثمانی گھڑسوار مقابلے کے لیے آگے بڑھے، اور ایک طویل جنگ کے بعد دونوں فوجیں واپس اپنے اپنے کیمپس میں چلی گئیں۔ پھر شاہ اسماعیل نے اپنی گھڑسوار فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے اس نے عثمانی فوج کے دائیں اور بائیں جانب حملے کا حکم دیا۔ ایرانیوں کا یہ حملہ کامیاب رہا اور عثمانی گھڑسواروں کو بھاری نقصان پہنچا، جس کے بعد بچے کچے عثمانی دستے مرکز کی جانب جمع ہونے لگے۔ جب صفی فوج عثمانی توپوں کے بالکل عین نشانے پر آ گئی تو سلطان سلیم نے حملے کا حکم دیا، جس کے بعد عثمانی توپوں نے گولے برسانا شروع کر دیے۔ ایرانیوں کے پاس توپ خانہ نہیں تھا اور وہ اس حملے کی تاب نہ لا سکے، اور ایرانی 25,000 لاشیں میدان جنگ میں چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ خود شاہ اسماعیل بھی زخمی ہو گیا تھا اور وہ بمشکل اپنی جان بچا کر بھاگ سکا۔ یوں 14 رجب 920 ہجری بمطابق 4 ستمبر 1514 عیسوی کو سلطان سلیم تبریز میں فاتحانہ داخل ہوئے۔ وہاں سے سلطان نے شاہی خزانے کے علاوہ 1000 بہترین کاریگر استنبول روانہ کیے۔ استنبول میں ان لوگوں کے رہنے کے لیے مکانات اور اپنے پیشوں کو جاری رکھنے کے لیے انہیں تمام ضروری سامان دیا گیا۔ تبریز میں 8 روز قیام کے بعد سلطان شمال میں قرۂ باغ کی طرف روانہ ہوئے۔ سلطان کا ارادہ تھا کہ موسم سرما آذربائیجان کے میدانوں میں گزارنے کے بعد بہار شروع ہونے پر پھر فتوحات کا سلسلہ شروع کیا جائے گا، لیکن عثمانی فوج اب کافی تھک چکی تھی اور آگے بڑھنے کے لیے تیار نہ تھی۔ سلطان سلیم کو خطرہ لاحق ہوا کہ سختی کرنے سے ممکن ہے کہ فوج بغاوت پر اتر آئے، اس لیے مجبوراً سلطان کو استنبول کی طرف واپس جانا پڑا۔ شاہ اسماعیل سے کوئی صلح نامہ نہ ہو سکا، لیکن چالدران کی جنگ کا نتیجہ یہ ہوا کہ دیار بکر اور کردستان کے صوبے مکمل طور پر فتح کر لیے گئے اور ایرانیوں سے نکل کر انہیں سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا گیا۔ سلطان سلیم نے ان صوبوں کا حاکم مشہور مورخ ادریس کو مقرر کیا۔ سلطان سلیم کے لیے پورے ایران کو عثمانی مقبوضات میں شامل کر لینا دشوار نہ تھا، لیکن کسی مصلحت کے تحت انہوں نے ایسا کرنا مناسب نہ سمجھا۔ ایک انگریز مورخ ایورسلے کا خیال ہے کہ شیعت سے سلطان کو جس قدر نفرت تھی، عین ممکن ہے کہ سلطان سلیم نے ایران کو اپنی سلطنت میں شامل کرنے کی بجائے علیحدہ رکھنا ہی بہتر سمجھا ہو۔ اسی تشدد کے تحت سلطان نے ایک فرمان نافذ کر کے ایران سے تجارت کرنا حرام قرار دیا، اور جب سلطان کو معلوم ہوا کہ چند تاجروں نے اس کے فرمان کی حکم عدولی کی ہے تو اس نے ان سب کے قتل کا حکم جاری کیا۔
انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم سلطان سلیم کے ہاتھوں مصر کی مملوک سلطنت کی فتح کی تاریخ جانیں گے۔ آٹومن امپائر سیریز کی پچھلی ویڈیو میں ہم نے سلطنت عثمانیہ اور ایران کی شیعہ صفوی سلطنت کے درمیان ہونے والی ایک تاریخی جنگ چالدران کا ذکر کیا تھا، جس میں فتح کے بعد اب عثمانیوں کے لیے مشرق وسطیٰ میں فتوحات کا نیا دروازہ کھل گیا تھا، اور اب صفوی سلطنت کے بعد مصر کے مملوک سلطان سلیم کے غضب کا نشانہ بننے والے تھے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سلطان سلیم کے ہاتھوں مصر کی 250 سالہ مملوک سلطنت کے ساتھ جنگ اور اس کے خاتمے کی تاریخ جانیں گے۔ سلطان سلیم اول نے 1514 عیسوی میں صفوی حکمران شاہ اسماعیل صفوی کو چالدران کی جنگ میں شکست دیتے ہوئے صفویوں کے دارالحکومت تبریز پر قبضہ کر لیا تھا، لیکن شہر میں خوراک کی قلت اور فوج میں بغاوت کے خدشات کے باعث سلطان سلیم نے واپس استنبول جانے کا فیصلہ کر لیا۔ چالدران کی جنگ میں فتح نے سلطنت عثمانیہ کی مشرقی سرحدوں کو آنے والی چند صدیوں کے لیے محفوظ کر دیا تھا، لیکن خطے میں آنے والے نئے مسائل نے سلطان سلیم کو مجبور کیا کہ وہ اپنی جنوب کی سرحدوں کو بھی محفوظ کریں۔ اس دوران اناطولیہ میں صرف 2 ہی ترک قبیلے ایسے رہ گئے تھے جو کہ عثمانی سلطنت میں شامل نہیں ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک بنو ذو القدر جبکہ دوسرا بنو رمضان قبیلہ تھا۔ یہ دونوں ترک قبیلے کسی حد تک خود مختار تھے اور یہ مصر کے مملوکوں اور عثمانیوں کے درمیان ایک سرحد کا کردار ادا کر رہے تھے، لیکن 1515 عیسوی کے دوران سلطان سلیم نے ان دونوں قبیلوں کو عثمانی سلطنت میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا، جس کے بعد انہوں نے سنان پاشا کی سرکردگی میں ایک فوج روانہ کی اور ان دونوں قبائل کو فتح کر کے مکمل طور پر انہیں سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا گیا۔ اب مصر کی مملوک سلطنت کی سرحدیں سلطنت عثمانیہ کے ساتھ مل چکی تھی اور اب عثمانیوں اور مملوکوں کے درمیان کسی بھی وقت جنگ کی چنگاری ابھر سکتی تھی۔ مملوک دراصل کون تھے اور ان کی تاریخ کیا تھی؟ مملوکوں کی تاریخ جاننے کے لیے ہمیں تقریباً 600 سال پیچھے جانا ہوگا۔ 9ویں صدی عیسوی میں عباسی خلافت کے دوران نوجوان لڑکوں کو غلام بنانے کا رواج عام تھا۔ ان میں اکثریت ترک قبائل تھے، لیکن ان میں روسی اور عیسائی بھی شامل تھے۔ ان غلاموں کو جنگی تربیت دی جاتی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں جنگی چالوں، مذہب، زبان اور سائنسی علم بھی سکھایا جاتا تھا، جس کے بعد یہ غلام مسلمان حکمرانوں کے محافظ دستے میں شامل ہو جاتے تھے۔ یہ مملوک یعنی کہ غلام اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے حکومت میں بھی آ جاتے تھے۔ ایسے ہی انہوں نے خاندانی ریاستیں قائم کی، جن میں سے غزنوی، خوارزمی، ہندوستان میں دہلی سلطنت، عراق کا مملوک خاندان اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی سلطنت کے بعد قائم ہونے والی بحری مملوک سلطنت تھی۔ یہی وہ مملوک تھے جنہوں نے 1260 عیسوی میں عین جالوت کی مشہور جنگ میں منگولوں کو شکست دیتے ہوئے عالم اسلام کو ایک بڑی تباہی سے بچا لیا تھا۔ جبکہ اس کے علاوہ مملوک سلطنت کا دوسرا بڑا کارنامہ 1271 سے 1272 عیسوی کے درمیان ہونے والی 9ویں صلیبی جنگ میں انہوں نے عیسائیوں کی کمر توڑتے ہوئے انہیں شام کے علاقے سے نکال دیا تھا، اور یہ سب بحری مملوکوں کے ہاتھوں ہوا تھا۔ دراصل مصر کی مملوک سلطنت جو کہ تقریباً 250 سال تک قائم رہی، اس کا دور 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس کا پہلا حصہ بحری مملوکوں پر مشتمل ہے۔ بحری کا مطلب دریا، اور ان کا یہ نام اس لیے رکھا گیا کیونکہ ان کے فوجی کیمپ دریائے نیل کے قریب واقع تھے۔ ان مملوکوں کو ایوبی سلطنت کے آخری دور میں خریدا گیا، جس کے بعد ان کی فوجی تربیت کی گئی اور پھر ان بحری مملوکوں نے آخری ایوبی سلطان کو قتل کرتے ہوئے اقتدار پر قبضہ کر لیا تھا۔ لیکن 1382 عیسوی میں ان بحری مملوکوں کا تختہ برجیوں نے الٹ دیا تھا۔ یہ برجی مملوک دراصل زیادہ تر قفقاز کے علاقے سے تعلق رکھتے تھے، جن میں چیچن، چرکسی اور جارجیائی غلام شامل تھے۔ ان کا نام برج سے لیا گیا، جس کا مطلب ہے قلعہ یا ٹاور۔ یہ سپاہی قلعے میں تربیت پاتے اور وہاں سے طاقتور بن کر ابھرتے تھے۔ انہوں نے اناطولیہ میں موجود بنو ذو القدر اور بنو رمضان قبیلے کو اپنے تابع کیا، اور یوں 14ویں سے 15ویں صدی عیسوی تک مملوکوں اور عثمانیوں کے درمیان کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی۔ صرف ایک چھوٹی سی جھڑپ ہوئی تھی جو کہ 1485 سے 1491 عیسوی کے درمیان ایک سرحد پر ہوئی تھی۔ اس جنگ کا کوئی خاص نتیجہ نہیں نکلا تھا اور عثمانی سلطان نے امن معاہدہ کر لیا تھا،
لیکن یہ امن معاہدہ زیادہ عرصے تک قائم نہ رہ سکا، کیونکہ 15ویں صدی عیسوی کے شروع میں ایران میں صفوی خاندان کے ایک رکن شاہ اسماعیل نے صفوی سلطنت کی بنیاد رکھی، جس کے بعد جب شاہ اسماعیل صفوی نے جنگ سے پہلے یورپ سے مدد لینی چاہی تو اس نے اپنا ایک وفد یورپ روانہ کیا۔ مملوکوں نے اس وفد کو اپنی زمینوں سے گزرنے کی اجازت دے دی۔ عثمانیوں کو اس بات کا بخوبی علم تھا اور انہوں نے مملوکوں پر دباؤ ڈالا کہ وہ شاہ اسماعیل کے وفد کو واپس شاہ تک جانے کی اجازت نہ دیں، لیکن مملوکوں نے ایسا ہرگز نہ کیا۔ پھر جب سلطان سلیم نے چالدران کی جنگ میں صفیوں کو شکست دیتے ہوئے بہت سے علاقوں کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا اور اناطولیہ میں مملوکوں کے حامی دونوں ترک قبیلوں کو سلطان نے عثمانی سلطنت میں شامل کیا، تو اس کے بعد مملوک سلطان کانسوا غوری کو فکر لاحق ہوئی کہ اب صفیوں کے بعد مملوکوں کی باری ضرور آئے گی اور جلد یا بدیر سلطان سلیم مملوک سلطنت پر حملہ ضرور کرے گا۔ اسی وجہ سے اس نے 1516 عیسوی میں شاہ اسماعیل اول کے ساتھ عثمانیوں کے خلاف اتحاد کر لیا تھا۔ پھر مملوک سلطان کانسوا غوری نے 522 ہجری بمطابق 1516 عیسوی میں ایک زبردست لشکر تیار کیا اور وہ عثمانی سرحد کی جانب روانہ ہوا، جبکہ اس نے اپنے وزیر تومان بے کو مصر میں اپنی جگہ چھوڑتے ہوئے تمام اختیارات اسے دے دیے۔ یہ مملوکوں کی بدقسمتی تھی کہ سلطان سلیم اس وقت تمام یورپی ہمسایوں کے ساتھ امن معاہدے قائم کر چکے تھے، جس کی وجہ سے اب عثمانیوں کو اپنی مغربی سرحدوں سے کوئی بھی خطرہ لاحق نہیں تھا، اور اس دوران شاہ اسماعیل کے پاس اتنی فوجی قوت نہیں تھی کہ وہ عثمانیوں کے ساتھ اپنی شکست کا بدلہ لے سکے۔ اپریل میں سلطان سلیم نے اپنے وزیر سنان پاشا کی سرکردگی میں ایک لشکر کارامان کے پہاڑی علاقوں کی طرف روانہ کیا۔ جب سنان پاشا یہاں پہنچا تو اسے مملوک فوج نظر آئی، جس پر سنان پاشا جو کہ ایشیائے کوچک کے جنوب مشرق میں ترک لشکر کا سپہ سالار تھا، اس نے مملوک فوج کی آمد کی خبر کی اطلاع سلطان سلیم کو دی اور لکھا کہ ایسی صورت میں سلطان کی حسب ہدایت وادی فرات کی طرف کوچ کرنا خطرے سے خالی نہ ہوگا۔ اس پر سلطان سلیم نے قسطنطنیہ میں دیوان منعقد کر کے اس مسئلے کو غور بحث کے لیے پیش کیا۔ دنیا اسلام کی یہ حالت سلطان سلیم سے پوشیدہ نہ تھی۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس انتشار کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ خلافت اور سلطنت دو علیحدہ علیحدہ شخصیتوں میں تقسیم کر دی گئی ہیں، اور چونکہ سلطنت عثمانیہ سے زیادہ طاقتور اس وقت کوئی دوسری اسلامی ریاست نہ تھی، اور دفاع و جہاد کا فرض جو منصب خلافت کا پہلا مقصد ہے 150 برس سے وہی ادا کر رہی تھی، اس لیے دنیا اسلام کی امامت کا حقدار بھی اس سے زیادہ کوئی دوسرا نہ تھا۔ لیکن حجاز اور مصر و شام پر جو اسلامی دنیا کے اصلی عناصر تھے، یہاں مصر کے مملوک سلاطین کی حکومت تھی۔ چنانچہ جب سلطان سلیم نے سنان پاشا کا خط دیوان کے سامنے پیش کیا تو نہ صرف کانسوا غوری کے باغیانہ روش پر غور کیا گیا جو شاہ اسماعیل سے ملا ہوا تھا اور جس نے چالدران کی جنگ کے موقع پر سامان رسد کے قافلے کو عثمانی لشکر میں جانے سے روک دیا تھا، اور بالآخر یہ طے پایا کہ مقامات مقدسہ کی خدمت کا حق عثمانی سلطان سے زیادہ کسی دوسرے مسلمان حکمران کو نہیں پہنچتا، اور اس کے لیے جنگ ناگزیر ہے۔ رئیس افندی محمد پاشا نے اس رائے حق میں ایک نہایت پرزور تقریر کی اور کہا کہ سلطنت عثمانیہ کا فرض ہے کہ اس حق کو بذریعہ شمشیر حاصل کرے۔ سلطان سلیم محمد پاشا کی تقریر سے اس قدر خوش ہوئے کہ اسی وقت اس کو وزیر اعظم مقرر کر دیا۔ غرض دیوان نے یہ فیصلہ کیا کہ پہلے کانسوا غوری سے اطاعت کا مطالبہ کرنا چاہیے، اور اگر وہ انکار کر دے تو پھر جنگ شروع کر دی جائے۔ چنانچہ سلطان سلیم نے اپنا ایک وفد حلب میں موجود مملوک سلطان کے پاس روانہ کرتے ہوئے وہ خود جولائی میں اپنی فوج کے ساتھ کونیا شہر جا پہنچے۔ مملوکوں کے ساتھ جنگ سے پہلے ایرانی اور عرب روایت میں آتا ہے کہ شاہ اسماعیل نے اپنی فوج مملوکوں کی مدد کے لیے روانہ کی تھی، لیکن اس فوج کو عثمانیوں کے ہاتھوں مشرقی اناطولیہ میں شکست ہوئی، اور جب عثمانی وفد سلطان سلیم کا پیغام لے کر کانسوا غوری کے پاس پہنچا تو اس نے غصے میں آ کر ان سب کو قید میں ڈال دیا۔ لیکن سلطان سلیم جنگ کا ارادہ پہلے ہی کر چکے تھے۔ ایلچیوں کے روانہ کرنے کے فوراً بعد ہی وہ خود بھی قسطنطنیہ سے فوج کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔
جب عثمانی لشکر شام کی سرحد میں داخل ہوا تو کانسوا غوری کو اپنی غلطی کی اہمیت کا احساس ہوا۔ اس نے سلطان سلیم کے ایلچی کو فوراً رہا کر دیا اور صلح کی گفتگو شروع کی، مگر سلطان سلیم صلح کے لیے قسطنطنیہ سے روانہ نہیں ہوئے تھے۔ چنانچہ 25 رجب 922 ہجری بمطابق 24 اگست 1516 عیسوی کو حلب کے قریب مرج وابی کے میدان میں مملوکوں اور عثمانیوں کے درمیان پہلا معرکہ پیش آیا، جس نے شام کی قسمت کا فیصلہ کر دیا۔ تاریخ میں اس جنگ کے حوالے سے فوج کی تعداد کے بارے میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں، جس کے مطابق مملوکوں کے پاس اس جنگ میں تقریباً 20 سے 50 ہزار کے درمیان، جبکہ سلطان سلیم کے پاس 30 سے 60 ہزار کے درمیان فوج موجود تھی۔ مملوکوں کے پاس بارودی ہتھیار بہت کم تھے اور ان کے پاس کوئی بھی توپ خانہ نہ تھا، لیکن ان کے بھاری گھڑسوار جنگجو اپنی بہادری اور تیز زنی کی وجہ سے بہت مشہور تھے اور میدان جنگ میں وہ ناقابل شکست تھے۔ مملوک اور عثمانی فوج کا آمنا سامنا اگست میں مرج وابی کے مقام پر ہوا۔ مملوک سلطان کانسوا غوری نے اپنے گھڑسواروں کو الٹے ہلال کی شکل میں اپنے پیدل دستوں کے آگے کھڑا کیا ہوا تھا، جبکہ وہ خود مرکزی دستے میں شامل تھا۔ دمشق کا گورنر فوج کے دائیں جانب جبکہ حلب کا گورنر فوج کے بائیں جانب متعین تھا، جبکہ پیدل فوج لشکر کے آخر میں کھڑی تھی۔ عثمانی فوج میں عثمانیوں کے کچھ سوار دستے پہلی صف میں 2 حصوں میں تقسیم کھڑے تھے۔ عثمانی توپیں لشکر کے دائیں جانب موجود تھیں، جبکہ عثمانی سلطان سلیم خود اپنے ذاتی محافظوں کے ساتھ لشکر کے درمیان میں موجود تھا اور اس کے دائیں اور بائیں بارودی ہتھیاروں سے لیس جانثاری موجود تھے، جبکہ ان کی بھاری توپیں گاڑیوں میں سب سے پیچھے لگا دی گئی تھیں۔ جنگ کی ابتدا مملوکوں کی جانب سے ہوئی۔ اس پہلے حملے میں عثمانیوں کو زبردست پسپائی اختیار کرنی پڑی، کیونکہ اس حملے کی وجہ سے عثمانی گھڑسواروں کو پیچھے ہٹنا پڑ گیا تھا، جبکہ بائیں جانب موجود عثمانی گھڑسوار دستہ آہستہ آہستہ پسپائی اختیار کرنے لگا۔ مملوکوں کے حملے برابر جاری تھے کہ مملوک فوج کا بایاں حصہ جب عثمانی فوج کی توپوں کے بالکل قریب پہنچا تو یہاں عثمانی توپوں نے آگ کے گولے برسانا شروع کر دیے، جس کی وجہ سے ہزاروں مملوک دیکھتے ہی دیکھتے موت کی وادی میں داخل ہو گئے۔ لیکن اس دوران دائیں جانب مملوک لشکر ڈٹ کر عثمانیوں کا مقابلہ کر رہا تھا۔ یہاں عثمانی فوج کی قیادت خود سلطان سلیم کے پاس تھی۔ یہاں اس نے نہایت احسن طریقے کے ساتھ اپنے پیدل جانثاریوں کو ساتھ لیا اور وہ جنگی توپوں کے پیچھے چلا گیا، جس کی وجہ سے ان توپوں نے مملوک لشکر کے مرکزی حصے پر گولے برسائے۔ اس حملے کی وجہ سے مملوک گھبرا اٹھے اور انہوں نے پسپائی شروع کر دی، جبکہ دائیں جانب مملوکوں کے دستے نے عثمانی گھڑسواروں کو پسپائی پر مجبور کر دیا تھا۔ لیکن جیسے ہی عثمانی گھڑسوار دستہ سائیڈ پر ہوا تو پیچھے کھڑے عثمانی جانثاریوں نے، جن کے پاس رائفلز تھیں، انہوں نے یکدم مملوکوں کے دائیں دستے پر ایسا حملہ کیا کہ دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں مملوکوں کو جان کی قربانی دینی پڑی، جس کی وجہ سے کانسوا غوری نے اپنے اس دستے کو واپس آنے کا حکم دیا تاکہ وہ پھر سے عثمانیوں پر حملہ آور ہو سکے۔ اب دایاں دستہ تو مملوک سلطان کانسوا کے پاس پہنچ چکا تھا، لیکن بائیں دستے نے واپس آنے سے انکار کر دیا۔ مملوک نہایت بہادری سے لڑے، لیکن آپس کے اختلافات کی وجہ سے ان کی قوت کمزور ہو چکی تھی، جبکہ مملوک سلطان کانسوا غوری کے 2 فوجی سردار یعنی کہ خیر بے اور غزالی نے جنگ سے پہلے ہی سلطان سلیم کے ساتھ ساز باز کر لی تھی۔ خیر بے حلب کا گورنر تھا اور غزالی فوج کا ایک بہت بڑا افسر تھا۔ ان دونوں نے عین موقع پر غداری کی۔ چالبانوں کے دستوں کو لے کر جو چرکسی مملوکوں سے نچلے درجے کے مملوک تھے اور چرکسیوں سے حریفانہ رقابت رکھتے تھے، اس نے انہیں ساتھ لیا اور وہ میدان جنگ سے بھاگ نکلے۔ کانسوا غوری کے پاس توپیں نہ تھیں اور عثمانی توپوں کی گولہ باری نے مملوکوں کی کمر کو توڑ دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مملوک فوج زیادہ دیر میدان جنگ میں ٹھہر نہ سکی۔ صرف 1 گھنٹے کے اندر مملوکوں اور عثمانیوں کے درمیان یہ جنگ جاری رہی۔ بوڑھا مملوک سلطان کانسوا غوری بھی یہ دیکھ کر کہ اب مقابلہ بے سود ہے، اس نے بھاگنے کی ناکام کوشش کی، لیکن کہا جاتا ہے کہ کانسوا غوری شاید اپنے ہی سپاہیوں کی بھیڑ میں دب کر مارا گیا۔ اس جنگ میں عثمانی فوج کے 10,000 سپاہی مارے گئے،
جبکہ مملوک لشکر کے تمام بہترین گھڑسوار اور ہزاروں سپاہی اس جنگ میں کام آئے۔ اس فتح کے بعد سلطان سلیم فاتح کی حیثیت سے حلب شہر میں داخل ہوئے۔ خیر بے نے شہر کی کنجیاں سلطان کو پیش کیں۔ شہر کے لوگوں نے حاضر ہو کر سلطان کو وفاداری کا حلف دیا۔ اس دور کے ایک مورخ مفتی حلوان مکی لکھتے ہیں، حلب کے باشندے اپنے علماء اور صلحاء کے ساتھ سروں پر قرآن رکھے ہوئے سلطان کے استقبال کو آئے۔ انہوں نے سلطان کو فتح کی مبارکباد پیش کی اور سلطان سے رحم کی درخواست کی۔ سلطان سلیم ان سب سے مہربانی کے ساتھ پیش آیا۔ پھر جب وہ جامع مسجد میں گیا تو اس کے نام کا خطبہ پڑھا گیا۔ پہلے سلاطین مصر کے القاب میں خادم حرمین شریفین کا لقب شامل کیا جاتا تھا، لیکن حلب کی فتح کے بعد جامع مسجد کا خطیب جب خطبہ دینے کھڑا ہوا تو سلطان سلیم خان کے نام کے ساتھ اس لقب کا اضافہ کیا گیا۔ سلطان سلیم نے اسے آئندہ کامیابی کی بشارت خیال کیا اور وہ اس قدر خوش ہوئے کہ جو لباس انہوں نے زیب تن کیا ہوا تھا اسے اتار کر اسی وقت خطیب کو دے دیا۔ حلب میں چند دن قیام کے بعد سلطان سلیم نے شام کے دوسرے شہروں کی فتح کے لیے لشکر روانہ کیے۔ ہر شہر نے بغیر کسی مزاحمت کے اپنے دروازے ترکوں کے لیے کھول دیے اور تمام لوگوں نے آگے بڑھ کر سلطان کا خیر مقدم کیا۔ سلطان سلیم نے ان سب کے ساتھ نہایت نرمی کا سلوک کیا، چنانچہ دمشق، بیت المقدس، حمص اور متعدد دوسرے شہر نہایت آسانی کے ساتھ فتح ہو گئے اور ہر جگہ سلطان سلیم کے نام کا خطبہ پڑھا جانے لگا۔ دمشق میں سلطان سلیم نے شیخ محی الدین ابن عربی کے مزار پر ایک مقبرہ تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ شام کی اس طرح آسانی سے فتح ہو جانے کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ مملوک سلطان کانسوا غوری کی وفات پر اس کی جانشینی کے انتخاب کے لیے مملوکوں کے تمام بڑے بڑے فوجی سردار فوراً قاہرہ روانہ ہو گئے تھے اور میدان عثمانیوں کے لیے خالی ہو گیا تھا۔ مملوکوں میں یہ دستور تھا کہ سلطان کا انتخاب 24 بلند پایہ امراء کیا کرتے تھے جو فوج اور حکومت کے اعلیٰ عہدوں پر مامور ہوتے تھے۔ چنانچہ اس موقع پر بھی یہ امراء قاہرہ میں جمع ہوئے اور انہوں نے تومان بے کو، جو اپنی حیرت انگیز شجاعت، فوجی قابلیت اور شریفانہ اوصاف کی وجہ سے خاص طور پر ممتاز تھا، اسے نیا مملوک سلطان منتخب کر لیا گیا۔ تومان بے کے انتخاب سے مملوکوں میں ایک نئی روح پیدا ہو گئی۔ شام کی فتح کے بعد سلطان سلیم نے مصر کی طرف کوچ کی تیاری کی۔ ادھر نئے مملوک سلطان تومان بے بھی مدافعت کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے ایک فوج غزہ روانہ کی تاکہ عثمانی لشکر کو مصر کی طرف بڑھنے سے روکا جا سکے، اور وہ خود قاہرہ کے قریب مصری افواج کے بڑے حصے کو جمع کرنا شروع ہو گئے۔ اکتوبر کے آخر میں خان یونس کے مقام پر دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں۔ جنگ کا آغاز عثمانی توپوں کی گولہ باری سے شروع ہوا۔ مملوک سپہ سالار غزالی کو معلوم تھا کہ اس کے گھڑسوار عثمانی گولہ باری کا زیادہ دیر تک سامنا نہیں کر سکیں گے، اس لیے اس نے اپنی فوج کو حملے کا حکم دیا۔ البتہ یہ صرف ایک چال تھی۔ ابتدائی جھڑپ کے بعد مملوک گھڑسوار جنوب کی جانب پسپا ہونے لگے، جس پر عثمانی گھڑسواروں نے ان کا پیچھا شروع کر دیا اور کچھ دیر تک دونوں کے درمیان جھڑپیں جاری رہیں۔ مملوکوں کے بہترین گھڑسوار مرج وابی کی جنگ میں مارے جا چکے تھے اور نئے بھرتی ہونے والے سپاہی ناتجربے کار تھے، اور جنگ کا پلڑا اس وقت پلٹا جب عثمانی جانصاری پیدل دستے مملوکوں کے عقب پر جا پہنچے۔ اب چونکہ ان جانصاریوں کے پاس رائفل تھیں، جس کی وجہ سے انہوں نے دونوں اطراف سے مملوکوں پر گولیاں برسائیں، جس سے سینکڑوں مملوک مارے گئے اور بچے کچے مملوکوں نے بھاگنے میں ہی عافیت سمجھی، اور جلد یہ جنگ اپنے اختتام کو پہنچی۔ اس جنگ میں تقریباً 5000 مملوک سپاہیوں کا جانی نقصان ہوا، جبکہ عثمانی فوج کے چند سو سپاہی مارے گئے۔ اس کے بعد مصر کی سرحد تک پھر کوئی مزاحمت نہ ہو سکی اور سلطان سلیم کی فوج نے 10 روز کے اندر ریگستان کو عبور کر لیا۔ سلطان سلیم نے اس مہم کے لیے کئی ہزار اونٹ خریدے ہوئے تھے۔ ان پر فوج کے لیے پانی کے مشکیزے لدے ہوئے تھے۔ مصری فوجیں قاہرہ سے تھوڑے دور فاصلے پر روانیہ میں خیمہ زن تھیں۔ یہیں 29 ذی الحج 942 ہجری بمطابق 22 جنوری 1517 عیسوی کو عثمانیوں اور مملوکوں کے درمیان ایک آخری مارکا ہوا۔ اس دوران مملوک سلطان سمجھ چکا تھا کہ مملوک اپنی بہترین اور طاقتور ترین فوج کے ساتھ ہوتے ہوئے کیوں ہر جنگ میں ہارے۔ اس کی ایک بڑی وجہ توپوں کی کمی تھی۔
چنانچہ روانیہ کی جنگ میں نئے مملوک سلطان نے وینس سے 300 جنگی توپیں خرید لی تھیں اور اس نے ان توپوں کو لشکر کے عقب میں رکھا۔ جنگ کا آغاز دونوں جانب سے گولہ باری سے شروع ہوا۔ مملوک توپیں کچھ دیر چلنے کے بعد خاموش ہو گئیں، جس کے بعد عثمانی توپوں نے دیکھتے ہی دیکھتے مملوکوں کے توپ خانے کو ختم کر دیا، کیونکہ مملوکوں کے پاس توپ خانے کا کوئی خاص تجربہ نہیں تھا، جبکہ عثمانی فوج ان توپوں کو کئی 100 سالوں سے جنگ میں استعمال کرتی چلی آ رہی تھی۔ اس جنگ میں اگرچہ پہلی جنگوں کی طرح توپ خانوں کی وجہ سے میدان ترکوں کے ہی ہاتھ میں رہا، تاہم مملوکوں نے جس غیر معمولی شجاعت اور جانبازی کا ثبوت دیا، اس کی مثال تاریخ کے صفحات میں بہت کم ملتی ہے۔ جنگ کے شروع میں ہی سواروں کا ایک دستہ جو سر سے پاؤں تک لوہے میں غرق تھا، عثمانی فوج کے قلعے پر جہاں سلطانی علم لہرا رہا تھا حملہ آور ہوا۔ اس دستے کی قیادت خود تومان بے اور اس کے 2 بہترین افسر علان بے اور کرت بے کر رہے تھے۔ ان لوگوں نے قسم کھائی تھی کہ یا تو سلطان سلیم کو زندہ گرفتار کریں گے یا اسے قتل کر کے چھوڑیں گے۔ یہ قسم پوری ہو کر رہتی، مگر حسن اتفاق دیکھیے کہ اس وقت بجائے سلطان سلیم کے صدر اعظم سنان پاشا وہاں چند خاص فوجی افسروں کے حلقے میں موجود تھے۔ تومان بے نے اسی کو سلیم سمجھ کر ایک نیزہ ایسا مارا کہ سینے کے پار ہو گیا۔ علان بے اور کرت بے نے بھی ایک ایک پاشا کو قتل کیا اور پھر گھوڑے موڑ کر یہ تینوں بحفاظت اپنی فوج میں واپس آ گئے۔ البتہ علان بے کو بندوق کی گولی سے ایک زخم لگ گیا تھا۔ یہ سب کچھ دیکھتے ہی دیکھتے ہو گیا۔ تومان بے سمجھتا تھا کہ سلیم کے قتل کے بعد ترکوں کی ہمت چھوٹ جائے گی۔ دوسرے مملوکوں نے بھی اپنے سرداروں کی طرح سپاہ گیری اور جانبازی کا حق ادا کر دیا، لیکن ان کی بے مثل شجاعت اور سرفروشی توپوں کے مقابلے میں بے سود ثابت ہوئی۔ 25,000 مملوک سواروں کی لاشیں وطن کے تحفظ کی قیمت ادا نہ کر سکیں اور تومان بے کو بلاخر اپنی بقیہ فوج کے ساتھ میدان جنگ چھوڑنا پڑا۔ جنگ روانیہ کے ایک ہفتے بعد عثمانی فوج کا ایک دستہ بلا مزاحمت قاہرہ میں داخل ہوا، لیکن تومان بے نے آ کر اچانک اس پر چھاپا مارا اور پورے دستے کو تہہ تیغ کر دیا۔ اب سلطان سلیم نے اپنی بہترین فوجیں قاہرہ پر دوبارہ قبضہ کرنے کے لیے روانہ کی، لیکن مملوکوں نے گویا ہر سڑک کو میدان جنگ اور ہر مکان کو قلعہ بنا دیا تھا۔ عثمانیوں کو ہر قدم پر مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ 3 دن تک نہایت سخت لڑائی ہوتی رہی۔ آخرکار خیر بے کے مشورے سے سلطان سلیم نے یہ اعلان کرا دیا کہ جو مملوک ہتھیار ڈال دیں گے ان کی جان بخش دی جائے گی۔ اس اعلان پر اعتبار کرتے ہوئے مملوکوں نے لڑائی ختم کر دی اور ان میں سے 800 ممتاز آدمیوں نے خود کو سلیم کے حوالے کر دیا۔ سلطان سلیم نے خلاف عہد ان سب کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد اس نے حکم دیا کہ شہر کے تمام باشندے تہہ تیغ کر دیے جائیں۔ کریسی کا بیان ہے کہ 50,000 آدمی اس قتل عام میں مارے گئے تھے۔ کرت بے کچھ دنوں تک قاہرہ میں چھپا رہا، لیکن پھر سلطان سلیم کے وعدوں پر اعتماد کر کے اس نے بھی خود کو پیش کر دیا۔ کریسی نے ان دونوں کی ملاقات کا حال اور ان کی گفتگو فان ہیمر کے حوالے سے نقل کی ہے، اور فان ہیمر نے منو جملہ اور اسناد کے ایک ایسے شخص کی سند بھی پیش کی جو تومان بے کے دربار کا ایک عہدے دار تھا۔ کرت بے جب سلطان سلیم کے سامنے آئے، لیکن فاتح سلطان کی یہ شان اس بہادر مملوک کو بالکل متاثر نہ کر سکی۔ سلطان سلیم نے اس کے بے خوف چہرے پر نظر ڈالی اور پوچھا، تیری شجاعت اب کہاں ہے؟ کرت بے نے جواب دیا کہ وہ ہمیشہ سے میرے ساتھ ہے۔ کیا تجھے معلوم ہے کہ تو نے میری فوج کے ساتھ کیا کیا ہے؟ سلطان سلیم نے کہا، مجھے خوب معلوم ہے۔ یہ جواب بھی پہلے جواب کی طرح مختصر تھا۔ اس کے بعد سلطان سلیم نے اس دلیرانہ حملے پر اظہار تعجب کیا جو کہ کرت بے نے روانیہ کے میدان میں تومان بے اور علان بے کے ساتھ اس پر کرنا چاہا تھا، اور جو سنان پاشا کے لیے اس قدر مہلک ثابت ہوا۔ کرت بے اپنی خوش بیانی کے لیے بھی اسی قدر مشہور تھا جس قدر اپنی بہادری کے لیے۔ اس نے اس کے جواب میں مملوکوں کی شجاعت پر ایک پرزور تقریر کی، جس میں توپ اور بندوق کا ذکر نفرت اور حقارت کے ساتھ کیا گیا، کیونکہ ان کا وار بزدلانہ ہوتا ہے۔ اس نے سلطان سلیم کو بتایا کہ بندوقیں مصر میں سب سے پہلے اشرف کانسوا کے عہد میں لائی گئی تھیں، جبکہ ماریشش نام کے ایک شخص نے مملوکوں کو مسلح کر دینے کے لیے آمادگی ظاہر کی تھی۔
لیکن سلطان اور اس کے فوجی افسروں نے جنگ میں اس بدت کے جاری کرنے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ ایک تو یہ حقیقی شجاعت کے شایان شان نہیں، دوسرے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے بھی خلاف تھی۔ کرت بے نے کہا کہ جب اس شخص سے انکار کیا گیا تو وہ چلا اٹھا اور کہنے لگا کہ تم میں سے کچھ لوگ اس وقت تک زندہ رہیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ سلطنت انہی گولیوں سے ختم ہو کر رہے گی۔ یہ بیان کر کے کرت بے نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور کہا کہ افسوس، یہ پیشن گوئی پوری ہوئی، لیکن تمام قدرت اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھوں میں ہے۔ سلطان سلیم نے پوچھا کہ اگر تم اللہ پر بھروسہ رکھتے ہو تو پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم نے تمہیں شکست دی اور تمہارے قلعوں سے تم کو مار بھگایا اور تم اس وقت میرے سامنے ایک قیدی کی حیثیت سے کھڑے ہو؟ کرت بے نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم، ہمیں شکست اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ تم لڑائی میں ہم سے زیادہ بہادر یا ہم سے زیادہ بہتر شہسوار تھے، بلکہ ہم اس لیے ہارے کہ ہماری تقدیر ہی یہی تھی، کیونکہ ہر وہ شے جو ابتدا رکھتی ہے ایک روز ختم ہو کر رہے گی اور سلطنت کی مدت بھی محدود ہے۔ خلفاء یعنی کہ اسلام کے وہ زبردست حامی آج کہاں ہیں؟ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتور سلطنتیں کہاں ہیں؟ اے آل عثمان، تمہارا وقت بھی قریب آنے والا ہے اور تمہاری حکومت بھی اپنے وقت پر ختم ہو کر رہے گی۔ جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے، اے سلطان سلیم، میں تیرا قیدی نہیں ہوں، بلکہ تیرے وعدوں کی بنا پر یہاں آزاد اور بے خطر کھڑا ہوں۔ اس کے بعد کرت بے خیر بے کی طرف متوجہ ہوا جو سلیم کے پاس ہی کھڑا تھا، اور اس پر نہایت سخت لان و تان کرنے کے بعد سلیم سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ اس غدار کا سر اڑا دے، ورنہ کہیں تجھے بھی اپنے ساتھ یہ جہنم میں گھسیٹ نہ لے جائے۔ اس پر سلیم نے غضبناک ہو کر کہا، میں نے سوچا تھا کہ تجھے آزاد کر دوں گا، بلکہ اپنے اعلیٰ فوجی عہدیداروں میں بھی شامل کر لوں گا، لیکن تو نے بے ادبی کے ساتھ گفتگو کی ہے اور میری موجودگی کا احترام ملحوظ نہیں رکھا۔ اللہ مجھے تیرا عہدیدار ہونے سے بچا لے۔ کرت بے نے بڑی ہی دلیری کے ساتھ جواب دیا۔ یہ سن کر سلیم کا غصہ ناقابل برداشت ہو گیا اور اس نے جلادوں کو طلب کیا۔ کرت بے نے سلیم سے کہا، تنہا میرے قتل سے تجھے کیا فائدہ پہنچے گا، جبکہ بہت سے بہادر خود تیرے سر کی فکر میں ہیں، اور تمان بے اب بھی اپنی کامیابی کے لیے اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے۔ سلطان سلیم نے جلادوں میں سے ایک کی طرف اشارہ کیا۔ جلادوں نے جوں ہی تلوار اٹھائی، کرت بے نے ایک بار پھر خیر بے کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اے غدار، میرے خون آلود سر کو لے جا اور اپنی بیوی کی گود میں ڈال دے، خدا غدار کو اس کے فعل کا ویسا ہی بدلا دے۔ یہ آخری الفاظ سے جو اس بہادر مملوک کی زبان سے ادا ہوئے۔ قاہرہ کے فتح ہو جانے کے بعد بھی تمان بے مایوس نہیں ہوا تھا۔ اب چونکہ مملوکوں کی بہت بڑی تعداد قتل ہو چکی تھی، اس لیے اس نے مملوک سلاطین کی سابق روایات کے برخلاف عربوں کو اپنی فوج میں داخل کیا اور چند دنوں تک کامیابی کے ساتھ عثمانی دستوں کا مقابلہ کرتا رہا۔ سلطان سلیم نے اس کے پاس پیغام بھیجا کہ اگر عثمانی سلطنت کی اطاعت قبول کر لو تو مصر کا تخت تمہارے لیے چھوڑ دیا جائے گا۔ لیکن قاہرہ کے غدارانہ قتل عام اور کرت بے کے قتل سے نہ صرف سلیم کے وعدوں کا اعتبار اٹھ چکا تھا، بلکہ مملوکوں کی آتش غضب بھڑک اٹھی تھی۔ چنانچہ جب سلطان سلیم کے ایلچی یہ پیغام لے کر تمان بے کے دربار میں پہنچا تو اس نے اسے اور اس کے تمام ہمراہیوں کو قتل کرا دیا۔ سلطان سلیم نے اس کے جواب میں 3000 مملوک قیدیوں کو تہہ تیغ کروا دیا۔ ان واقعات سے یہ صاف ظاہر تھا کہ صلح کی کوئی بھی امید اب باقی نہیں بچی۔ کچھ عرصے تک لڑائی کا سلسلہ جاری رہا، مگر بدقسمتی سے اس زمانے میں جب عثمانی فوج حملہ کر رہی تھی، خود عربوں اور مملوکوں میں باہم جھگڑے شروع ہو گئے، جس سے تمان بے کی قوت کو سخت نقصان پہنچا۔ آخر میں اس کی تمام فوج منتشر ہو گئی اور اسے بھاگ کر روپوش ہونا پڑا، لیکن بعض ساتھیوں نے اس کے ساتھ غداری کی اور اسے عثمانیوں کے حوالے کر دیا۔ سلطان سلیم کو جب اس کی گرفتاری کی خبر ملی تو وہ جوش مسرت میں چلا اٹھا کہ الحمدللہ مصر اب فتح ہوا۔ بہرحال اس نے شروع میں تمان بے کے ساتھ مناسب عزت و احترام کا سلوک کیا، لیکن چند دنوں کے بعد غزالی اور خیر بے نے تمان بے کے خلاف اس کے کان بھڑکانا شروع کر دیے اور اسے یقین دلایا کہ تمان بے کو آزاد کرانے کے لیے ایک زبردست سازش کی جا رہی ہے۔ سلطان سلیم نے ان غداروں کے فریب میں آ کر
تمان بے کو قتل کرا دیا۔ یوں سلاطین مصر کے مملوکوں کے سلسلے کی یہ آخری کڑی تھی جو 17 اپریل 1517 عیسوی کو ٹوٹ گئی۔ مصر کی فتح کے بعد حجاز پر بھی جو اس وقت تک مملوک سلاطین کے زیر حکومت تھا، سلطنت عثمانیہ کے اقتدار قائم ہو گیا۔ لیکن شروع میں سلیم کو امید نہ تھی کہ حرمین شریفین کی خدمت کا شرف بغیر جنگ کے حاصل ہو سکے گا، کیونکہ حجاز کی حکومت سابق سلاطین مصر کے اعمال کے ہاتھوں میں تھی۔ چنانچہ ان اعمال کو برطرف کرنے کے لیے اس نے ایک فوج حجاز میں بھیجنا چاہی، لیکن قاضی صلاح الدین کے مشورے پر فوج کو واپس بلا لیا گیا۔ مفتی حلوان لکھتے ہیں کہ قاضی موصوف نے سلطان سلیم کے وزیر کو یہ مشورہ دیا کہ حجاز میں فوج بھیجنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ شریف برکات بن حسن بن اجلان جو اس وقت مکہ معظمہ کے امیر تھے، سلطان کی اطاعت کے لیے آمادہ ہیں، اور ان کے اثر سے اہل حرمین اور باقی لوگ بھی سلطان کی بیعت کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اس لیے بجائے فوج کے شریف کے نام صرف ایک فرمان بھیج دینا کافی ہوگا۔ سلطان سلیم نے اس تجویز کو بہت پسند کیا اور امیر صلح بیگ کو ایک فرمان بما پیش و قیمت خلطوں کے، ایک خود شریف برکات کے لیے اور دوسرا ان کے بیٹے ابو نمی کے لیے جو مکہ کی عمارت میں اپنے باپ کا شریک تھا، روانہ کیا، اور دونوں کو بدستور ان کے عہدوں پر قائم رکھا۔ حج کا زمانہ قریب تھا، اس لیے سلیم نے مصلح بیگ کے ساتھ محمل شریف کو بھی روانہ کیا۔ چنانچہ جب مصلح بیگ مکہ کے قریب پہنچے تو شریف برکات اپنے بیٹے اور دیگر معززین کو ساتھ لے کر استقبال کے لیے نکلے۔ دونوں باپ بیٹے نے خلعت سلطانی کو پہنا اور مکہ معظمہ واپس آ کر لوگوں سے سلطان کی بیعت لی۔ سلطان سلیم کے نام کا خطبہ پڑھا۔ خادم حرمین شریفین کا جو ایک مسلمان فرما روا کے لیے سب سے زیادہ معزز لقب ہے، سلطان سلیم کے نام کے ساتھ شامل کیا گیا، اور اس کا اعلان اس مقدس سرزمین میں ایسے وقت میں ہوا جب تمام دنیا کے مسلمان حج کے لیے جمع تھے۔ مقامات مقدسہ کی خدمت کا شرف سلطان سلیم کے بعد اس کے جانشینوں کو 400 برس تک حاصل رہا۔ اس طویل مدت میں انہوں نے باشندگان حجاز اور خصوصاً اہل حرمین کی خدمت کا حق جس طرح ادا کیا، اس کی تفصیلات تاریخ کے صفحات پر موجود ہیں۔ اس کی یاد اب ان عربوں کو خون کے آنسو رلا رہی ہے جنہوں نے جنگی عمومی میں اپنی آزادی کی پیاس ترکوں کے خون سے بجھانی چاہی۔ سلطان سلیم کو اہل حرمین کی خدمت کا موقع صرف 3 سال کے لیے حاصل ہوا۔ اس قلیل مدت میں اس نے جو کچھ کیا، اس کا اندازہ مندرجہ ذیل واقعات سے ہو سکتا ہے، جو کہ مفتی حلوان کی مستند تالیف فتوحات اسلامیہ سے ماخوذ ہے۔ سلاطین مملوک کی طرف سے شریف مکہ کو جو وظیفہ ملتا تھا، سلیم نے اس میں 500 دینار کا اضافہ کر دیا۔ اس نے ایک دفتر قائم کیا جس میں حرم شریف کے مجاوروں کے نام لکھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ہر ایک کا وظیفہ 100 دینار مقرر کیا گیا جو مصر کے خزانے سے ادا کیا جاتا تھا۔ سلاطین مصر ہر سال بدووں فقرائے مکہ کے لیے غلہ بھیجا کرتے تھے۔ سلطان سلیم نے اس دستور کو جاری رکھا اور حکم دیا کہ ہر سال 7000 من غلہ اہل حرمین کے لیے بھیجا جائے۔ اس میں سے 5000 من مکہ معظمہ کے لیے اور 2000 من مدینہ منورہ کے لیے مقرر ہوا۔ مفتی حلوان لکھتے ہیں کہ سلیم کے بعد دوسرے سلاطین عثمانی غلے کی مقدار میں اضافہ کرتے گئے، یہاں تک کہ مکہ معظمہ کے لیے 12000 من اور مدینہ منورہ کے لیے 7000 من غلہ آنے لگا۔ سلطنت عثمانیہ کے عہد میں حجاز مقدس میں لوگوں کی کثرت تھی، رزق وسیع تھا، خوشحالی اور فارغ البالی تھی، اور لوگ اس سلطنت کے زیر سایہ امن و اطمینان کے ساتھ اور اس کے انعام و اکرام کے دریا میں غوطے لگا رہے تھے۔ غرض حرمین شریفین کی خدمت کا شرف جب سلطان سلیم کو حاصل ہو گیا تو آخری عباسی خلیفہ المتوکل نے، جو قاہرہ میں سلاطین مملوک کے زیر سایہ ظاہری شان و شوکت کے ساتھ مگر حقیقتاً بغیر کسی اختیار و اقتدار کے زندگی بسر کر رہا تھا، خلافت کے تمام حقوق و امتیازات بھی اور مقامات مقدسہ اور حرمین شریفین کی کنجیاں نیز بعض آثار نبویہ مثلاً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار مبارک، علم مبارک اور چادر مبارک بطور سند خلافت کے انہوں نے سلطان سلیم کے حوالے کر دیا۔ اس تاریخ سے سلاطین عثمانی خلیفہ کے لقب سے دنیا میں مشہور ہوئے اور خطبوں میں ان کا ذکر بحیثیت امیر المومنین کے ہونے لگا۔
اس میں شبہ نہیں کہ اس وقت دنیا اسلام کی خلافت کا حق بھی انہی کو پہنچتا تھا، کیونکہ دوسری اسلامی سلطنت طاقت اور وسعت میں سلطنت عثمانیہ کے برابر نہ تھی۔ یہی سلطنت تمام دوسری سلطنتوں سے زیادہ شرع و ملت کی حفاظت کی طاقت رکھتی تھی اور تقریباً 1.5 صدی سے جہاد کا فرض ادا کرتی آ رہی تھی۔ چنانچہ یہی وجہ تھی کہ جب سلطان سلیم کی خلافت کا اعلان کیا گیا تو دنیا اسلام کے کسی گوشے سے اس کی مخالفت نہیں ہوئی۔ اس منصب کے لیے سلاطین عثمانی کا حق اس قدر مسلم سمجھا گیا کہ سلیم کے عہد سے لے کر آخری عثمانی سلطان تک پوری 4 صدیوں میں ایک مدعی خلافت بھی ان کے مقابلے میں نہیں اٹھا۔ بنو امیہ اور خلافت عباسیہ کے دور میں خلافت کے بہت سے دعوے دار نظر آتے تھے، لیکن عثمانی خلافت کی پوری تاریخ میں کسی ایک حریف کو بھی سامنے آنے کی جرأت نہیں ہوئی۔ مصر اور حجاز کے ضروری انتظامات سے فارغ ہو کر شعبان 923 ہجری بمطابق ستمبر 1517 عیسوی میں سلطان سلیم شام کی طرف واپس روانہ ہوئے۔ 1000 اونٹ سونے اور چاندی سے لدے ہوئے سلطان کے ساتھ تھے۔ مال غنیمت کا زیادہ قیمتی حصہ جہازوں کے ذریعے سے پہلے ہی قسطنطنیہ بھیجا جا چکا تھا۔ انہی جہازوں پر قاہرہ کے بہترین صناع اور کاریگر بھی روانہ کیے گئے تھے، جو قسطنطنیہ لے جا کر آباد کیے گئے۔ 20 رمضان المبارک 923 ہجری کو سلطان سلیم دمشق پہنچے اور وہاں 22 صفر 924 ہجری تک قیام کیا۔ پھر سلطان دمشق سے حلب روانہ ہوئے اور وہاں بھی 2 ماہ قیام کیا۔ اس مدت میں سلطان نے شام کی حکومت کے انتظامات مکمل کیے۔ 924 ہجری بمطابق 25 جولائی 1518 عیسوی کو سلطان سلیم واپس قسطنطنیہ پہنچے۔ سلطان کو وہاں سے روانہ ہوئے صرف 2 سال گزرے تھے۔ اس تھوڑے مدت میں انہوں نے شام، مصر اور حجاز کو فتح کر کے سلطنت مملوکیہ کا خاتمہ کر دیا اور سلطنت عثمانیہ کے رقبے کو تقریباً دگنا کر دیا۔ سلطان سلیم جب قسطنطنیہ واپس آئے تو اسپین کا سفیر عیسائیوں کے لیے بیت المقدس کی زیارت کی اجازت حاصل کرنے کی غرض سے اس کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس کے معاوضے میں وہ رقم جو پہلے سلاطین مصر کو دی جاتی تھی سلطنت عثمانیہ کو ادا کرتے رہنے کا اس نے وعدہ کیا۔ سلطان سلیم نے اس کی درخواست کو منظور کر لیا۔ اس کے بعد سلطان نے روڈس پر حملے کی تیاریوں کا حکم دیا۔ روڈس پر حملے کی تیاریوں کے بعد سلطان سلیم نے بحری طاقت کو ترقی دینے کی طرف توجہ دی۔ سلطان نے مختلف سائز کے 150 نئے جہاز بنوائے۔ اس کے علاوہ 100 جہاز اور بھی بنائے اور حکم دیا کہ وہ کسی مہم پر روانہ کرنے کے لیے ہر وقت پوری طرح مسلح تیار رکھے جائیں۔ 60,000 فوج بھی بما ایک بڑے توپ خانے کے ایشیائے کوچک میں جمع کی گئی۔ بعض لوگ خیال کرتے تھے کہ یہ تیاریاں ایران پر حملے کی غرض سے کی جا رہی ہیں، لیکن عام رائے یہ تھی کہ حملہ روڈس پر ہونے والا ہے۔ جہازوں، بندرگاہوں اور سلاح خانوں کی تعمیر سے اس رائے کی تائید ہوتی تھی۔ سلطان سلیم ان تیاریوں میں مصروف تھے اور اس مہم کو اس وقت تک ملتوی رکھنا چاہتے تھے جب تک روڈس جیسے مضبوط قلعے پر کامیابی کے ساتھ حملہ کرنے کے لیے کافی سامان فراہم نہ ہو جائے۔ چنانچہ ایک روز انہوں نے اپنے وزیروں کو بلا کر یہ کہا، تم مجھ سے جلدی کرانا چاہتے ہو، مگر تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ ایسی مہم کے لیے کتنے سامان کی ضرورت ہے۔ تم بتا سکتے ہو کہ اس وقت کس قدر بارود تمہارے پاس موجود ہے؟ ہمارے پاس 4 مہینوں کے محاصرے کے لیے کافی سامان موجود ہے، ایک وزیر نے جواب دیا۔ سلطان سلیم یہ سن کر غصہ ہوئے اور کہنے لگے کہ 4 ماہ کے سامان جنگ سے کیا ہوتا ہے، جبکہ اس کی 2 چند مقدار بھی کافی نہ ہوگی۔ کیا تم چاہتے ہو کہ سلطان محمد ثانی کی سی رسوائی مجھے نصیب ہو؟ میں اس وقت تک لڑائی شروع نہیں کروں گا اور نہ ہی ایسی ناکافی تیاریوں کے ساتھ روڈس کا سفر کروں گا۔ علاوہ ازیں میرا خیال ہے کہ اب مجھے صرف ایک ہی سفر اختیار کرنا ہے، یعنی کہ سفر آخرت۔ سلطان کا یہ خیال صحیح ثابت ہوا اور وہ ادرنے کے لیے قسطنطنیہ سے روانہ ہوئے۔ سلطان کا مزاج پہلے ہی ناساز تھا، مگر طبیبوں کے منع کرنے کے باوجود سلطان نے گھوڑے کی سواری نہ چھوڑی۔ راستے میں مرض کی شدت اتنی بڑھی کہ سلطان کو ایک چھوٹے سے گاؤں میں اتر جانا پڑا، اور وہیں 9 شوال 926 ہجری بمطابق 22 ستمبر 1520 عیسوی کو اپنی حکومت کے 9ویں سال میں سلطان کا انتقال ہو گیا۔